کافی دنوں بعد ایک مزاحیہ کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس کا عنوان ہے سوتا کھوتا۔ اس کے مصنف ہیں احمد اقبال۔ اس کے تعارف میں لکھا ہے، ہمارا دعویٰ ہے کہ سلیپ کمار کے عشق کی یہ داستان جسے احمد اقبال نے اپنے مخصوص ظریفانہ انداز میں تحریر کیا، پڑھتے ہوئے آپ کے کہکے بے اختیار ہو جائیں گے۔ اچھے برے دن سب کی زندگی میں آتے ہیں، اور بالکل اسی طرح جیسے آدھی رات تک فلم کے انتظار میں سنجیدگی سے اونگنے والوں کے لیے اچانک ٹی وی پر مزاحیہ معاشی تبصرے آ جاتے، خود میری زندگی میں ایسا کوئی دن آتا ہے تو سارے کام سرکاری منصوبوں کی طرح غلط ہونے لگتے ہیں۔ راہ چلتے کوئی خونخوار اور جان لیوا قسم کا قرض خواہ زندہ نظر آ جاتا ہے، جس کے بارے میں سال بھر پہلے خوشخبری ملی تھی کہ روڈ رولر کے نیچے آ گیا۔ دھندے پر نکلو تو بس کے مسافروں کی جیب میں سے دودھ والے کا بل، عدالت کے سمن یا بیوی کی طرف سے آنکھ کیے جانے کا نوٹس ملتا ہے۔ پھر جو ملتا ہے وہ شادی کا یا خودکشی کا مشورہ دیتا ہے۔ وہ بھی ایک ایسا ہی دن تھا۔ منہ اندھیرے 10 بجے آقا بکرے نے میرے دروازے کو ٹکر ماری، اور قسط وار خواب جس کا ایک انتہائی سنسنی خیز منظر چل رہا تھا، اچانک ڈرامہ 86 کی طرح بند ہو گیا۔ اگر میں فوراً نہ اٹھتا تو آقا بکرا بند دروازے سے گزر کے اندر آ جاتا۔ یار یہ کیا ہے؟ میں تو سمجھا تھا ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ آقا بکرے نے اندر آتی دعا کے انداز میں کہا، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ میں کھوتا ہوں، گدھا ہوں، بلکہ خچر ہوں، میں نے بھننا کر کہا۔ بکرے کی اولاد، معاف کرنا یار، وہ تم سے ایک بات کرنا تھی، بہت ضروری بات تھی۔ میں نے سوچا تم نکل جاؤ گے تو پھر کہاں ملو گے، میدان حشر میں تو ملاقات ہونا ہی ہے، پھر جلدی کیا تھی؟ آقا بکرا ہمیشہ کی طرح کرسی پر بیٹھ گیا اور بھول گیا کہ کرسی چوپایا نہیں ہے، اس کا ایک پایا ٹوٹا ہوا تھا۔ گرتے ہی وہ پھر اٹھا اور میز پر بیٹھ گیا۔ یہ زیادہ آرام دہ ہے، اس نے خفت سے کہا۔ تم نے اچھا کیا اس پر کشن رکھ دیا۔ یہ ڈبل روٹی تھی جو مجھے ناشتے میں کھانا تھی، میں ناشتے میں کشن نہیں کھاتا۔ اوہ معاف کرنا یار، آقا نے میز سے اٹھ کر کہا۔ وہ بات تمہاری بھابھی نے کہی تھی۔ وہ اپنی قمیض کے نیچے اور پاجامے کے پیچھے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، یہ کیا ہے؟ مکھن؟ میں کچھ اور سمجھا تھا۔ وہ بات پہلے 10 روپے، مکھن ڈبل روٹی کے نکالو، ورنہ زبان سے ایک لفظ بھی نکلا تو یہاں سے تمہارا جنازہ نکلے گا۔ آقا بکرے کا منہ لٹک گیا۔ اس نے بادلے نخواستہ 10 کا ایک نوٹ مجھے دیا۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کتنا مجبور ہے اور بات کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تمہاری بھابھی نے کہا تھا کہ اب شریف کا گھر بھی آباد ہو جائے تو اچھا ہے۔ آقا بکرے نے اپنی چگی داڑھی پر ہاتھ پھیر کر کہا، وہ دراصل کل تم اسے بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے اور مسکرائے بھی تھے اسے دیکھ کر، اس وقت جب وہ گلی میں کھڑی سبزی والے سے ٹنڈے خرید رہی تھی۔ میں دم بخود رہ گیا۔ لعنت تمہاری بیوی کو دیکھ کر مسکرانے والے پر، میں نے چلا کر کہا۔ میں نے برا نہیں مانا یار، آقا بکرا بولا، مگر وہ تیری بھابھی نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو اس کی ایک چھوٹی بہن ہے، بالکل اسی کی طرح، یہی رنگ و روپ۔ دیکھ آقا، میں اس وجہ سے مسکرایا تھا کہ مجھے تیرا خیال آ گیا تھا، اور میں سوچنے لگا تھا کہ خدا نہ خواستہ میں نے بھی شادی کر لی تو شوہروں کا یہ راتب مجھے بھی کھانا پڑے گا۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، رہ گئی تیری سالی تو چڑیا گھر کا گینڈا اکیلا رہ گیا ہے، سنا ہے گینڈی بڑی عمر کو پہنچ کے فوت ہو گئی ہے۔ آقا بکرا چلا گیا تو میں نے ڈبل روٹی کا چورا مکھن میں مکس کر کے چمچے سے کھایا اور دل ہی دل میں کھولتا رہا۔ آقا بکرا سال بھر پہلے صرف آقا تھا، پھر اسے ایک پراسرار بیماری لاحق ہو گئی۔ اس کے ناک، کان اور حلق کے جو راستے شہر کی گٹر لائن کی طرح اندر سے ملے ہوئے تھے، نہ جانے کہاں سے بند ہو گئے۔ نتیجہ یہ کہ آقا کی ناک میں 1 وے ٹریفک ہو گئی،
وہ سانس کھینچ کر اندر تو لے جاتا تھا مگر سانس کو باہر خارج کرنے کے لیے اسے منہ کھولنا پڑتا تھا تو آواز ایسی آتی تھی جیسے حلق میں سیٹی پھنسی ہوئی ہو۔ وہ سگریٹ کا کش لیتا تھا تو دھواں اس کے دونوں کانوں سے خارج ہوتا تھا۔ وہ ENT اسپیشلسٹ کے پاس اس لیے نہیں جا سکا کہ اس کا سسر نیم حکیم تھا۔ اس نے تشخیص کرنے کے بعد اس اندیشے کا اظہار کیا کہ مرض خطرناک ہے اور بڑھ گیا تو آقا کا گلا بھی بند ہو جائے گا، پھر خوراک معدے تک پہنچانے کے لیے ناک میں نلکی ڈالنا پڑے گی اور آقا کو پانی دینے کے لیے کان میں کیف لگانا پڑے گی۔ رات کو اس نے داماد کا شافی علاج کیا۔ داماد رات بھر اس شخص کی طرح چلاتا رہا جو ڈکیتی کی رپورٹ درج کرانے کے لیے تھانے چلا گیا۔ اس کی مدد کے لیے کوئی نہیں آیا۔ الٹا صبح اس کے ایک ہمسائے نے دروازے پر آ کر شکایت کی کہ بکری خریدی ہے تو اسے رات کو خواب آور گولیاں دیا کرو تاکہ ہم سو سکیں۔ اس وقت تک آقا اپنی پراسرار بیماری سے تو شفا پا چکا تھا مگر بولنے کے قابل نہ تھا، اور بعد میں ایک ہفتہ یوں چلتا رہا کہ اس کی ٹانگیں اردو کے 8 کا ہندسہ بناتی تھی۔ آقا کی بیوی نے شکایت کنندہ کو مطمئن کرنے کے لیے جو بیان جاری کیا وہ حقیقت پر مبنی تھا، مگر کچھ ہی دیر بعد دوسرا ہمسایہ نمودار ہو گیا۔ اس نے بھی کہا کہ بقر عید میں تو ابھی 40 دن پڑے، تم کو بکرا سستا پڑا ہوگا مگر ہم رات بھر اس کا راگے سرکاری نہیں سن سکتے۔ آقا کی بیوی نے پھر وضاحت کی کہ وہ بکرا نہیں خود آقا تھا جو زیر علاج تھا۔ آقا کے بکرا مشہور ہونے کی دوسری وجہ اس کی چگی داڑھی تھی، سامنے کے 2 دانت تھے اور اس کا صاحب اولاد نہ ہونا تھا۔ اب مجھے یقین تھا کہ پورا دن غارت ہوگا۔ اس کی تصدیق بس سے اچن مرزا MCB کی طرف جاتے ہوئے ہو گئی۔ ایک بہت معزز نظر آنے والا شخص کالج کا پروفیسر ثابت ہوا۔ اس کی جیب سے شناختی کارڈ کے علاوہ صرف 3 روپے ملے۔ دوسری جگہ ہاتھ میں آنے والے پرس سے پھر شناختی کارڈ، 5 کا نوٹ اور اس کی بیوی کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ نکلا، اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ کیوں اتنا خوش تھا۔ اچھن مرزا MCB یعنی ماہر کبوتر باز کے کبوتر خانے تک پہنچنے تک میں نے کسی پر دست درازی نہیں کی۔ اگلی جیب میں سے شاید کوئی تحریر نکلتی کہ اس کی 100 نقلیں کرا کے تقسیم نہ کرنے والا گنجا ہو جائے گا، اور فلاں فلاں نے ایسا نہیں کیا تھا تو 40 سال کے اندر اندر ان کے باپ دادا تک گنجے ہو گئے تھے۔ ایسی تحریریں نہ جانے کب سے تقسیم کی جا رہی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ دنیا میں ساری تباہی اور بربادی کے ذمہ دار وہ ہیں جو گنجے نظر آتے ہیں۔ آج کے دن میں اس قسم کی سزا کاٹنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میرے پاس فوٹو اسٹیٹ کرانے کے لیے بھی رقم نہیں تھی اور مجھے گنجا ہونا بھی منظور نہیں تھا۔ خلاف توقع اچھن مرزا MCB گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا۔ اس کی بہت سی عادات کبوتروں کی طرح ہو گئی تھی۔ جب میں نے اسے سلام کیا تو اس نے حلق سے غٹر ہوں کی آواز نکالی اور چپ ہو گیا۔ اس کی اداسی کے اسباب کا پتہ چلانے کے لیے میں نے بہت سوچ کے سوالات کیے۔ کیا تیری گھر والی نیلام گھر یا میکے میں سے ایک جگہ پہنچنے کا نوٹس دے چکی ہے؟ وہ تو پہلے ہی میکے میں ہے۔ کہتی تھی اب خوش رہو اپنی مالکہ کے ساتھ، سارا دن اس کے ناز اٹھا۔ یار یہ عورت، میرا مطلب ہے بیوی کی ذات بڑی حاسد ہوتی ہے۔ کیا ضرورت تھی تجھے کسی اور پر ڈورے ڈالنے کی؟ مالکہ میری سب سے خوبصورت کبوتری ہے، بیوی تو وہ فلک شیر کی ہے۔ اچھا وہی جس کا گولو پہلوان کے کبوتر کے ساتھ سکینڈل بن گیا تھا۔ وہ زہرہ جبیں تھی اور سکینڈل اس کا نہیں میرا بنا تھا۔ گولو پہلوان کی بیوی نے میرا کبوتر پکڑ لیا تھا، گولو نے مجھے پکڑ لیا کہ اس طرح پیغام رسانی کرتا ہے۔ میں نے مار کھائی، کبوتر کو وہ کھا گیا، سالہ جنگلی بھینسا۔ اسے ذرا خیال نہیں آیا کہ کتنا نجیب الطرفین کبوتر ہے، کوئی جنگلی کبوتر نہیں ہے۔ مالکہ تو نسلے سے صاحب فراش ہے ان دنوں۔ اس وقت تجھے کس کا غم ہے، بیوی کا یا کبوتری کا؟ بیوی گئی بھاڑ میں۔ رات کو والد ماجد خواب میں نظر آئے، کہتے تھے کہ دنیا میں کوئی تو نیک کام کر۔ میں تب سے سوچ رہا ہوں کہ کیا نیکی کروں۔ اب تو آ گیا ہے تو میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ یہ کام چھوڑ دے۔ کون سا کام چھوڑ دوں؟ میں نے سمجھنے کے باوجود کہا، سب نیک کام چھوڑ دوں؟
ابھی یہی کام جو تو کرتا ہے، ہاتھ کی صفائی دکھانے والا؟ دیکھ اچھن مرزا، والد وہ تیرے تھے، میرے نہیں، اور نصیحت بھی انہوں نے تجھے ہی کی ہے، مجھے نہیں۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے، نیک کام تو خود انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی نہیں کیا تھا، اور کیا تھا تو تجھے پیدا کر کے انہوں نے ساری نیکی برباد کر لی تھی۔ اب وہ کون سی نیکی کر رہے ہیں تجھے خوابوں میں پریشان کر کے؟ ممکن تھا کہ یہ اختلاف سنگین صورت اختیار کر جاتا، مگر سلیپ کمار اچانک نازل ہوا۔ اس کی حالت نے ہم دونوں کو حیران کر دیا۔ وہ بالکل مجنون لگ رہا تھا۔ اندر آتی اس نے آئس کولڈ آہ بھری اور پھر ایک دم زمین پر بیٹھ گیا۔ مجھے اب کوئی شک نہ رہا کہ یہ دن میرے لیے منحوس ثابت ہو رہا ہے۔ اچھن مرزا، MCB سے مل کر مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی، اب سلیپ کمار کی حالت دیکھ کر میرا دل بیٹھ گیا۔ وہ سابقہ ناکام فلموں کا ہیرو تھا، لیکن اپنا یار تھا۔ سبھی جانتے تھے کہ وہ دلیپ کمار کیوں نہیں بن سکا تھا، اور سلیپ کمار کیوں مشہور ہوا تھا۔ خود اس نے ہمیں قائل کر لیا تھا کہ دلیپ کمار تو اس کی نقل ہے، اصل وہ خود تھا۔ مگر ہوا یہ کہ اپنی پہلی فلم کے مہورت پر وہ سوتا رہ گیا، اور دلیپ کمار نے موقع سے فائدہ اٹھا لیا۔ سلیپ کمار کی اس کمزوری کا کوئی علاج نہ تھا، وہ کھڑے کھڑے سو جاتا تھا۔ دلیپ کمار ہیئر سٹائل بنواتے ہوئے بھی سو جاتا تھا، شوٹنگ سے پہلے سو جاتا تھا، شوٹنگ کے دوران سو جاتا تھا۔ سلیپ کمار کو اب فلمی دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن وہ ہیرو تھا اور ہیرو کی طرح ہی رہتا تھا۔ اس کو یوں تباہ حال ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بال گھسے ہوئے پالش کے برش کی طرح ہو رہے تھے۔ اس نے ایک لمبا سا چوکھا اور نکر پہن رکھی تھی۔ ظاہر ہے نکر کی موجودگی آنکھ کو محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اس نے ایک پاؤں میں کالا اور دوسرے میں سفید جوتا پہن رکھا تھا۔ یہ تو نے کیا حلیہ بنا رکھا ہے اپنا؟ کیا ٹی وی والوں نے کوئی پروگرام کمپیئر کرنے کے لیے بلایا ہے؟ نہیں دوستو، یہ حلیہ میں نے خود اختیار کیا ہے، مجھے عشق ہو گیا ہے۔ سلیپ کمار نے کہا اور رومال سے آنسو پونچھے۔ رو مت، میں نے گلیسرین کی بو محسوس کرنے کے باوجود کہا۔ آخر لوگوں کو ملیریا، ہیضہ، سرطان سب کچھ ہوتا ہے۔ میں تم سے آخری بار ملنے آیا ہوں، سلیپ کمار بولا، اس کے بعد جہنم میں ملیں گے۔ میں 3 بجے خودکشی کر لوں گا۔ 3 بجے؟ 2 بجے کیوں نہیں؟ میرا مطلب ہے ابھی تو بہت وقت ہے۔ مرنے سے پہلے یہ تو بتا جا کہ وہ کون ہے، اس کا نام پتہ دے جا۔ ہاں، تاکہ ہم تیرا جنازہ اسی کی گلی سے گزارے۔ اچھن مرزا نے میری تائید کی۔ ہو سکتا ہے وہ بھی کود جائے چھت سے۔ وہ دراصل مجھے نام پتہ معلوم نہیں۔ سلیپ کمار نے چوکھے کا کونا اٹھا کے ناک صاف کی۔ آج 1 ہفتہ ہو گیا ہے گلی کوچوں میں اسے تلاش کرتے۔ تجھے پولیس نے نہیں پکڑا؟ کتے نہیں لگے تیرے پیچھے؟ وہ بات یہ ہے کہ میں گھر سے ایسے نہیں نکلتا تھا۔ اس کے محلے میں یہ بحث بدل کے جاتا تھا، اس امید پر کہ شاید وہ پھر نظر آ جائے تو اس کے پیچھے چلتا رہوں، اور وہ پاگل یا فقیر سمجھ کے کچھ نہ کہے۔ سمارٹ بن کے پیچھا کرتا تو اس کا کیا بھروسہ؟ مگر وہ پھر نظر ہی نہیں آئی۔ مجھے اس کے باپ کا بھی ڈر تھا، وہ پاگل کتے سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو اداکاری تو نہیں کر رہا ہے نا؟ اچھن مرزا نے شک سے کہا۔ یہ بتا، پہلی بار تو نے اسے کہاں دیکھا تھا؟ سبزی منڈی میں۔ سلیپ کمار نے ایک برفانی آہ بھری۔ وہاں سے وہ بس میں سوار ہوئی تھی۔ اتفاق سے میں بھی بس میں بیٹھا ہوا تھا اور گاجر کھا رہا تھا۔ اتفاق سے وہ بھی گاجریں لے کر آئی تھی، ہوں گی کوئی 10 سیر۔ گاجر کا حلوہ بنانے کے لیے لی ہوں گی۔ خیر، پھر کیا ہوا؟ پھر یار بس چل پڑی۔ وہ بھی گاجر کھانے لگی اور ہماری نظریں ملیں، گویا آنکھیں چار ہوئیں۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی، میں اسے دیکھ کر مسکرایا۔ اس نے دوسری گاجر نکالی اور کھانے لگی۔ اتفاق سے میرے پاس بھی دوسری گاجر تھی۔ ابھے، گاجریں کھانے کے سوا بھی کچھ کیا تو نے؟ گاجریں ختم ہونے کے بعد کیا ہوا؟ کچھ نہیں یار، دوسری گاجر ختم ہو جاتی تو شاید کچھ ہوتا۔ مثلاً میں اس سے کہتا کہ کیا آپ مجھے 1 گاجر عنایت کریں گی؟ وہ مسکراتی اور اپنے دست نازک سے 1 گاجر مجھے تھما دیتی۔ میں وہ بھی کھا جاتا۔
پھر اس سے، ابے الو کی دم، مانا کہ تم دونوں 10 سیر گاجریں بس میں چر جاتے، مگر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ دوسری گاجر کھاتے کھاتے میں سو گیا۔ سلیپ کمار نے رونی شکل بنا کے کہا، وہ نہ جانے کہاں اتر گئی۔ میں تو اس وقت جاگا جب بس کیماڑی پہنچ گئی اور کنڈکٹر نے مجھے لات مار کے کہا، اٹھ ہوئے چرسی۔ بڑا جاہل کنڈکٹر تھا، مجھے بالکل نہیں پہچانا۔ میں نے اپنی فلموں کے نام بھی بتائے۔ سالا دانت نکالنے لگا اور بولا کہ نشے میں ہو۔ میں پیدل واپس آیا۔ یہ تو ہونا ہی تھا، جب تک تیرا سونا نہیں چھوٹے گا کچھ نہیں ہوگا۔ ایسے عشق میں تو جاگنا پڑتا ہے، رات رات بھر تارے گننا پڑتے۔ کل گنے تھے یار، 18 19 ہو گئے تھے کہ نیند آ گئی۔ دوبارہ نہیں دیکھا اسے۔ میں نے اس دل شکستہ عاشق کو مزید ڈانٹنا اور شرمندہ کرنا غیر ضروری سمجھا، جس کو 3 بجے بہرحال خودکشی کرنا تھی۔ دنیا میں اس کے لیے زندگی کی مہلت 3 گھنٹے بھی نہیں رہی تھی۔ دیکھا تھا وہ جوتوں کی ایک دکان میں گئی تھی۔ میری ہمت نہیں پڑی اندر جانے کی۔ میں باہر دوسری دکان کے تھڑے پر بیٹھ گیا اور اب کیا بتاؤں، وہاں بیٹھے بیٹھے سو گیا۔ جب وہ چلی گئی تو میری آنکھ کھلی۔ پھر میں دکان میں چلا گیا۔ سانپ نکل گیا، اب تو لکیر پیٹا کر، اچھن مرزا نے بھننا کر کہا۔ پیٹا تو مجھے اس کے باپ نے یار، وہ دکان اسی کی تھی۔ میں نے جا کر بس اتنا ہی پوچھا تھا کہ جو خاتون ابھی کچھ دیر پہلے آئی تھیں لال دوپٹے اور کالی شلوار میں، بس یار وہ تو پٹاخے کی طرح اچھلا، کہنے لگا، تو کیوں پوچھتا ہے بدماش، میری بیٹی تھی وہ۔ اور یار اس کے اشارے پر سارے سیلز مین حملہ آور ہوئے، جوتے بہت تھے وہاں۔ کوئی بات نہیں، عشق میں یہ بھی ہوتا ہے۔ ہاں کیسا ہوتا ہے، تیرے ساتھ ہوا کبھی؟ سسرال میں جا کے جوتے کھائے؟ سلیپ کمار بھوں بھوں کر کے رونے لگا۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی سائرن خراب ہو گیا ہو۔ یار اچھن مرزا، اگر تو چاہے تو اپنے ابا کی نصیحت پر عمل کر سکتا ہے، ایک نیکی کا موقع ہے۔ تیرا مطلب ہے سلیپ کمار کی تجہیز و تکفین اپنے خرچ پر کرا دوں؟ اچھن مرزا خوش ہو کے بولا، یہ ٹھیک ہے، سوئم چہلم پر پلاؤ زردہ تو پکوا لینا، آخر تیرا بھی تو دوست ہے۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ ہم سلیپ کمار کو بچا سکتے ہیں، دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے، اور عشق سے بڑی مصیبت تو صرف رشوت ہے، جس کا علاج کوئی نہیں۔ عشق کا بھی کوئی علاج نہیں۔ مجنوں اور فرہاد جیسے عاشق اس متعدی اور مہلک مرض سے اللہ کو پیارے ہو گئے، پھر سلیپ کمار کیا چیز ہے؟ اس کو 3 بجے خودکشی کرنے دے، ورنہ بعد میں تڑپ تڑپ کے گھل گھل کے مرے گا۔ ٹھنڈی یخ آہیں بھرنے سے اس کو ڈبل ٹرپل نمونیا ہو جائے گا۔ غمگین گانے گا گا کر اس کی آواز بیٹھ جائے گی، بلکہ لیٹ جائے گی۔ سننے والوں پر کیا بیتے گی؟ سلیپ کمار نے اچھن مرزا کو یوں دیکھا جیسے باولا کتا آدمی کو دیکھتا ہے۔ اگر تم میری شادی کرا دو اس سے تو میں 3 بجے والا شو ملتوی کر سکتا ہوں۔ شادی؟ ابے شادی کرے گا تو بالکل ہی مر جائے گا۔ ابھی عزت کی موت ہوگی، اخبار میں بھی خبر آئے گی، وہ روئے گی تیرے لیے اور تو کہلائے گا شہید محبت۔ اچھن مرزا، شادی اور موت کا ایک دن معین ہے۔ اگر اس کا وقت آ گیا ہے تو ٹالا نہیں جا سکتا۔ اور خودکشی اور شادی میں فرق کیا ہے؟ بس خودکشی حرام موت ہے، ورنہ شادی پر بھی پلاؤ زردہ پکتا ہے اور چہلم پر بھی۔ کھانے والے بھی وہی ہوتے ہیں، رونا دھونا بھی اسی طرح ہوتا ہے، پھول بھی ویسے ہی چڑھائے جاتے ہیں۔ سلیپ کمار سے پوچھ لیں یہ کیا چاہتا ہے؟ میں اس سے عقد چاہتا ہوں، انجام کچھ بھی ہو۔ سلیپ کمار نے اعلان کیا، لیکن میں لو میرج کروں گا، پہلے محبت پھر شادی۔ شادی کے بعد محبت مشکل ہو جاتی ہے۔ اس کار خیر میں تم میری مدد کر سکتے ہو۔ ہم؟ اچھن مرزا، پاور آف اٹارنی پر جائیداد کا سودا کیا جا سکتا ہے، غبن کیا جا سکتا ہے، عدالت میں جھوٹی گواہی دی جا سکتی، مگر محبت نہیں کی جا سکتی۔ یہ کام تجھے خود ہی کرنا ہوگا۔ میں ویسے بھی ڈرتا ہوں کہ کہیں اس دوستی میں بندر کی بلا طویلے کے سر نہ پڑ جائے۔ میں تجھے بندر نہیں کہہ رہا، محاورے کی بات کر رہا ہوں۔
میں پہلے اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے اس سے کتنی محبت ہے، اس کو ایک دھانسو قسم کا محبت بھرا خط لکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ مجھے پرانے فلمی مکالموں کے ٹکڑے یاد ہیں، پھر میں اس کی ایک تصویر چاہتا ہوں جسے میں سینے سے لگا کے رکھوں اور جس سے میں تنہائی میں حال دل کہوں۔ میں اس کے ساتھ کسی باغ میں 2 گانے گانا چاہتا ہوں۔ اچھن مرزا نے افسوس سے سر ہلایا۔ یہ سب تو فلموں میں ہوتا ہے، ویسے کہیں نہیں ہوتا۔ میں بھی تو فلمی ہیرو ہوں۔ تم لوگ کچھ کر سکتے ہو تو کرو، لیڈروں کی طرح صرف باتیں مت کرو۔ اس تانے پر میں شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ اچھا یار، ہم کچھ سوچتے ہیں، میں نے کہا اور گھاس کا ایک تنکا چبانے لگا۔ اس کا ذائقہ ذرا مختلف محسوس ہوا تو میں نے اسے غور سے دیکھا۔ یہ کیا ہے مرزا؟ پریشان مت ہو، اس پر فلک شعر کی بیٹ لگی ہوئی ہے، لیکن وہ کوئی مزے صحت چیز نہیں۔ میں اسے خمیرہ گاؤ زبان، اکبری جواہر والا اور کشتہ فولاد کھلاتا ہوں، ٹونک ہے یہ بھی۔ میں نے اسے گالی دی اور اٹھ کے دوڑا۔ اس سے اچھا ٹونک تو خود فلک شعر ہوگا، میں اسے نہ کھا جاؤں۔ ابے وہ آج کل افسر بکار خاص ہے، اس کے پاس زورا جبی کے شوہر کا اضافی چارج بھی ہے۔ کھاتا ہے تو قوم کا غم کھا، بہت اچھی صحت ہو جائے گی۔ اس نے چند لیڈروں کا حوالہ بھی دیا اور مجھے قائل کر لیا۔ ویسے بھی فلک شعر تو چھتری کے اوپر بیٹھا تھا اور میرے ہاتھ وہ کیا آتا، میرے سر پر اپنے ٹونک کا فریش سٹاک ضرور اتار دیتا۔ اسی وقت للو ڈی آئی جی ڈائریکٹر انٹرنل گارڈن کے آنے سے حالات زیادہ خراب نہیں ہوئے۔ سابق مالی للو نے جب سے خود کو ڈی آئی جی یعنی منتظم اندرونی باغات کے عہدے پر ترقی دی تھی، اس کے انداز و اطوار میں ایک باروب سنجیدگی آ گئی تھی۔ اس نے ہم سب کی سننے کے بعد ہمارے طرز عمل پر مذمت کی قرارداد پاس کی۔ اب سلیپ کمار کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ اس کی شادی ہوگی تو اسی سے جس نے اس کو آدمی سے عاشق بنا دیا ہے، للو ڈی آئی جی نے اعلان کیا۔ پھر اسے فوری احکامات جاری کیے کہ کس کو کیا کرنا ہے، اور ہم نے تسلیم کیا کہ وہ واقعی ڈی آئی جی بننے کا اہل تھا۔ مجھے سلیپ کمار کی محبوبہ کے گھر کا سراغ لگانا تھا اور یہ دیکھنا تھا کہ اس کے گھر کے سامنے بجلی یا ٹیلی فون کا کوئی کھمبا ہے جس پر چڑھ کے اندر دیکھا جا سکے۔ اچھن مرزا ایم سی بی کو وائرلیس کے ذریعے سلیپ کمار کا محبت نامہ پہنچانا تھا، یعنی کسی پوسٹ مین کبوتر کی خدمات حاصل کرنا تھی۔ خود للو ڈی آئی جی نے کہا کہ میاں بیوی راضی ہوئے تو قاضی کے مسئلے پر بات کرنے کے لیے وہ جان ہتھیلی پہ رکھے جائے گا۔ سلیپ کمار نے 3 بجے خودکشی کا پروگرام فوراً ملتوی کر دیا، اسے صرف بہانہ چاہیے تھا۔ اچھن مرزا کا کام نسبتاً آسان تھا کیونکہ وہ ماہر کبوتر باز ہونے کی سند رکھتا تھا۔ مجھے گاجر والی کے گھر پہنچنے کے لیے مشکل طریقہ اختیار کرنا پڑا۔ میں رات تک اس کے جوتا فروش باپ کی دکان کے باہر ٹہلتا رہا۔ ٹہلتے ٹہلتے میرا ہاضمہ درست ہو گیا۔ میں نے 6 کیلے کھائے، ایک پولیس والے سے ڈنڈا کھایا کیونکہ میں اسے رشوت لیتے دیکھ رہا تھا، ایک ضعیف العمر اور ضعیف العقل خاتون سے جھاڑو کھائی کیونکہ ٹکرانے کے بعد میں نے معافی مانگتے ہوئے انہیں خالہ کہہ دیا تھا، ایک غیرت مند شوہر سے جھانپڑ کھایا جس کو شبہ تھا کہ اس کی بھینگی بیوی مجھ سے آنکھیں 3.5 کر رہی ہے، دھکے کھائے اور بسوں گاڑیوں کا دھواں کھایا۔ جب کچھ کھانے کو نہ رہا تو سلیپ کمار کا مستقبل کا سسر دکان بند کر کے نکلا اور بس میں سوار ہو گیا۔ مجھے پہلی بار یقین آیا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اس کا گھر دیکھنے کے علاوہ مجھے 3,500 کا فائدہ ہوا۔ میں نے عین اس کے گھر کے سامنے 2 کھمبے دیکھے، ایک ٹیلی فون کا اور دوسرا بجلی کا۔ گھر کے اندر کا منظر دونوں پر چڑھ کے دیکھا جا سکتا تھا، مگر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ عالم بالا کا منظر پہلے نظر آ جاتا۔ بجلی کے تار خطرناک انداز میں لٹک رہے تھے، لیکن دوسری جانب ایک پیڑ تھا جس پر مورچہ قائم کرنے سے اس کے گھر کا باتھ روم تک صاف دکھائی دیتا تھا۔ وہاں سے ایک ٹکٹ میں 2 مزے لیے جا سکتے تھے۔ اگلے دن سلیپ کمار نے بڑی کمینگی کا ثبوت دیا۔ تو نے اس کی بھی جیب کاٹ لی؟ اور کیا کاٹتا؟ قصاب ہوتا تو اس کی گردن کاٹ دیتا، نہیں ہوتا تو وہ 3,500 مجھے دے، ان پر تیرا کوئی حق نہیں، وہ میرا جہیز ہے۔ جہیز لڑکیوں کو دیا جاتا ہے، پاگل کے بچے۔
میں نے میز پر مکہ مار کے کہا۔ یہ رقم اس کا جہیز بنانے میں کام آتی یا مجھے سلامی میں ملتی؟ سلیپ کمار بضد رہا، اس پر میرا حق ہے۔ میں تجھے شادی کا تحفہ بھی تو دوں گا، اس وقت تیرا حق تجھے مل جائے گا۔ اچھا، کیا دے گا تحفے میں؟ 3,500 کی کیا چیز ہوگی؟ توپ نہ ملی تو بندوق تو ضرور دوں گا، دونوں کے کام آئے گی ضرورت پڑنے پر۔ ایک بار پھر للو ڈی آئی جی نے فساد کو پھیلنے نہیں دیا۔ وہ کہیں سے ایک چوکور ڈبہ لایا تھا جو اس نے سلیپ کمار کے حوالے کیا۔ معلوم ہے یہ کیا ہے؟ تیرے لیے بہت کام کی چیز ہے، درخت پر چڑھ کے دیکھنا۔ یہ چوہے دان ہے؟ سلیپ کمار نے ڈرتے ڈرتے ڈبے کو الٹ پلٹ کے دیکھا۔ اور درخت میں چوہے ہیں کیا؟ یہ کیمرہ ہے، للو ڈی آئی جی نے خفگی سے کہا۔ دادا جان کو ایک گورے کے خانسامہ نے تحفے میں دیا تھا۔ اس وقت بالکل نیا تھا۔ بڑی نایاب چیز ہے، اور چیز تو استعمال سے پرانی ہوتی ہے۔ اس سے دادا نے ایک ہی تصویر کھینچی تھی دادی جان کی، مگر وہ تصویر ہی ان میں علیحدگی کا سبب بن گئی۔ پھر ابا کے ساتھ بھی یہی ہوتے ہوتے رہ گیا۔ دادی کیمرے کو کوستی تھی۔ قصور کس کا تھا آخر؟ دادی کی صورت کا یا کیمرے کا؟ وہ یار، قصور دادی کی عقل کا تھا۔ تصویر تو دادا نے انہی کی لی تھی، مگر نہ جانے کیسے دھل کر آئی تو ان کی جیب میں سے کانن بالا کی تصویر نکلی۔ ابا بھی اچھے فوٹوگرافر تھے، لیکن ایک دن اماں نے دیکھا تو وہ مدھو بالا کی تصویر دیکھ رہے تھے۔ پھر تو قصور کیمرے کا ہوا یار، دادی کی جگہ کانن بالا اور اماں کی جگہ مدھو بالا۔ کیمرہ ولایتی ہے، آزمائش شرط ہے، للو ڈی آئی جی نے کہا۔ بس آج رات تو چڑھ جا درخت پر، کل دوپہر تک انتظار تو کرنا پڑے گا، مگر خوب دیدارے یار کرنا اور 8 تصویریں اتار لانا۔ اس وقت تو درخت پر چڑھے گا تو سب دیکھیں گے، اور رات کو کیمرے کا فلیش چمکایا تو سب نیچے اتار لیں گے، شاید اور نیچے اتار دیں قبر میں۔ اس رات ہم نے سلیپ کمار کو بڑی مشکل سے درخت پر چڑھنے پر رضامند کیا۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ درخت نیم کا ہے، اس پر کوئی چڑیل ضرور ہوگی۔ چڑیل ہوئی تو بھاگ جائے گی تجھے دیکھ کے۔ یار مجھے درخت پر چڑھنا بھی نہیں آتا۔ میرے آباء و اجداد شاید بندر رہے ہوں گے، مگر میں تو نہیں ہوں نا۔ تجھے پھانسی چڑھنا تو آتا ہے؟ ٹھہرو میں رسی لاتا ہوں، تیرے گلے میں ڈال کر تجھے اوپر کھینچ لیتے ہیں۔ نہیں یار، تو میرے ساتھ رہ، میں سو گیا تو نیچے ٹپک جاؤں گا، اور پھر پوری رات ہے۔ للو کے کہنے پر میں مجبور ہو گیا۔ اچھن مرزا نے بھی یہ کہہ کے جان چھڑا لی کہ اسے کبوتر کو تربیت دینا ہے تاکہ محبت نامہ براہ راست پہنچایا جا سکے۔ میں نے سلیپ کمار کو کھینچ کر اور سہارا دے کر بالآخر درخت کی ایک ایسی شاخ تک پہنچا دیا جہاں سے اس کی نظر اپنی محبوبہ کو آنگن میں فوکس کر سکتی تھی۔ خود میں نے اپنی نظر کو دوسری جگہ فوکس کیا جو ایک بیڈ روم کی خاصی نظر نواز کھڑکی تھی۔ گڑبڑ اس وقت شروع ہوئی جب سلیپ کمار نے کہا کہ اسے باتھ روم جانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اور ایک چھوٹی انگلی کھڑی کر کے ضرورت کی نوعیت بیان کی۔ کیا پیڑ پر کوئی اٹیچ باتھ روم نہیں؟ میں نے غصے سے کہا، یار تو چلا جا اتر کے اپنی سسرال میں، پھر وہی کر جو اس درخت میں مستقل رہنے والے کرتے ہیں۔ تو شاہین ہے، بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ شاہین بھی یہی کرتا ہوگا۔ جب صورتحال سلیپ کمار کے بس سے باہر ہونے لگی تو اس نے شاہین بن جانا بہتر سمجھا۔ گلی اس وقت سنسان تھی، لیکن عین وقت پر نہ جانے کہاں سے شامت اعمال ایک شخص کو لے آئی جو آخری شو دیکھ کے لوٹا تھا اور رم جھم پڑے پھوار گاتا آ رہا تھا۔ واہ بھائی واہ، ایک دم بارش شروع ہو گئی، کیا تاثیر ہے میرے گانے میں۔ اس کے پیچھے آنے والے سنتری نے اسے فوراً پکڑ لیا۔ بارش شروع ہو گئی؟ یہ کوئی بارش کا موسم ہے؟ گشت پر مامور کانسٹیبل نے کہا، آسمان تو صاف ہے، معلوم ہوتا ہے تم نے بہت پی لی ہے۔ اجی تھانے دار بادشاہ، قسم خدا کی۔ وہ شخص اپنا بے بالوں پر اور بھیگا ہوا سر جھکا کے بولا، مگر یہ معاملہ 50 روپے میں طے ہوا کہ بارش بھی نہیں ہو رہی ہے اور وہ شخص نشے میں بھی نہیں ہے۔ جب وہ چلے گئے تو میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ للو کی ہدایات کے مطابق میں نے سلیپ کمار کو ایک رسی سے شاخ کے ساتھ باندھ دیا تھا۔
تاکہ وہ سو جائے تب بھی گر نہ سکے، کہیں نیچے گر کر دنیا سے نہ اٹھ جائے۔ کچھ دیر بعد آدم خور قسم کے چیونٹے نمودار ہوئے جو پتلون کے پائنچوں کی سرنگ میں سفر کرتے ہوئے قمیض میں داخل ہو گئے، اور میں اور سلیپ کمار باری باری اچھلتے رہے اور چیونٹوں کو پوشیدہ و پیچیدہ مقامات سے نکال نکال کر قتل کرتے رہے۔ ہمیں یہاں جسم پر DDT مل کے آنا چاہیے تھا، سلیپ کمار نے کہا۔ تیرے عشق نچایا کر تھیا تھیا، میں نے سلیپ کمار کو گالی دے کر کہا۔ صبح تک یہاں ہمارے ڈھانچے رکھے رہ جائیں گے، ہمارا سب گوشت تو چیونٹے چاٹ جائیں گے، اگر سانپ بچھو بھی اوپر آ گئے تو اور مزہ آ جائے گا، لیکن چیونٹوں کے سوا رات کو ہمیں بیدار رکھنے کے لیے اور کوئی نہیں آیا، یا رات کے باقی حصے میں تقریباً خیریت رہی۔ بس ایک بار وہ تھرموس نیچے گر گیا جس سے ہم دونوں چائے پیتے تھے، دوسری بار میں خود گر گیا کیونکہ سلیپ کمار نے نیند میں مجھے لات مار دی تھی۔ تھرموس کی طرح میں بھی ٹوٹ جاتا، لیکن وہ سنتری کام آیا جس نے کچھ دیر پہلے 50 روپے میں بارش کے ہونے یا نہ ہونے کا مسئلہ خوش اسلوبی سے طے کیا تھا۔ میں نے جب اس کے اوپر لینڈ کیا تو اسے یہ دیکھنے کا موقع بھی نہ ملا کہ اس پر کس سیارے کی مخلوق اتری ہے۔ بھوت بھوت کہتے وہ چلایا اور ڈھیر ہو گیا۔ میں اسے اٹھا کے دوڑا اور دور لے گیا۔ اس کی جیب سے بھی 3500 نکلے، جو بڑا دلچسپ اتفاق تھا۔ سنتری کو سلیپ کمار کی محبوبہ کے در پر چھوڑ کے میں رفو چکر ہو گیا۔ سلیپ کمار اس وقت بھی سو رہا تھا۔ حسب توقع سلیپ کمار دوپہر سے پہلے مجھے شرمندہ کرنے آ پہنچا، مگر اس نے ہاتھ ملا کے میری بہادری کا اعتراف کیا تو میں بھونچکا رہ گیا۔ دراصل سنتری صبح تک درے جانا پر پایا گیا، چنانچہ جانا کے ابا کو پولیس لے گئی تھی اور انہوں نے یقیناً سلیپ کمار کے ساتھ کی جانے والی جوتے کاری کا حساب برابر کر دیا ہوگا۔ مزید یہ کہ اس ہنگامے کے باعث سلیپ کمار کو تصویریں بنانے کا بہت اچھا موقع ملا تھا۔ اگر وہ سنتری وہیں پڑا رہتا جہاں وہ گرا تھا تو صبح سلیپ کمار دھر لیا جاتا۔ اب سنتری ہوش میں آ کے کچھ بتائے گا تو پیڑ پر کیا ملے گا؟ پھر سلیپ کمار نے مجھ سے پوچھا، تجھے اس کی جیب میں سے کیا ملا؟ مجھے کیا ملنا تھا؟ وہی 50 کا نوٹ تھا، مگر 100 روپے کا تو میرے بدن سے گوشت کھا گئے چیونٹے۔ تو پیسوں کی بات کرتا ہے، ہم نے یاری میں جان کی بازی لگا دی تھی، تو نے تو مجھے لات بھی ماری ہے۔ یار تو بہت ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے میری محبت کا۔ ایک سنتری کی جیب سے صرف 50 کا نوٹ نکلے، یہ تو اتنا ہی ناممکن لگتا ہے جتنا ہماری ٹیم کا ورلڈ کپ جیتنا۔ اور 100 روپے کس طرح لگا رہا ہے تو اپنے گوشت کے؟ سالے ہڈیوں کے ڈھانچے، بغیر ہڈی کا بکرے کا گوشت کیا بھاؤ ملتا ہے؟ میں نے اس کے ایک لات ماری، وہ سٹول پر بیٹھا تھا، لڑک گیا۔ یہ حساب تو برابر ہوا۔ باقی یہ بتا کہ درخت سے گرنے کا معاوضہ کیا ہوتا ہے؟ یہ 3500 لے لے تو اور پھر چل اسی درخت پر، میں تجھے لات مار کے نیچے گراتا ہوں۔ سنتری پر گرنا کوئی آسان کام ہے؟ ٹائم بم پر گرنے والی بات ہے۔ وہ تو اچھا ہوا کہ ٹائم بم ناکارہ ہو گیا، ورنہ اس وقت حوالات میں کون مرغا بنا آذان دے رہا ہوتا، میں کہ تو؟ اور کل رات تیری وجہ سے ایک بڑھیا نے مجھ پر جھاڑو پھیری، ایک پولیس والے نے۔ یار معاف کر دے مجھے۔ سلیپ کمار شرمندہ ہو گیا۔ واقعی تو نے بڑے دکھ جھیلے میرے عشق میں۔ کوئی بات نہیں، ہم تو یاروں کے یار ہیں، پہلے یار کو سولی چڑھائیں گے پھر خود بھی چڑھ جائیں گے۔ یہ بتا تصویریں کہاں ہیں؟ میں ارجنٹ دھلنے کو دے آیا ہوں۔ بڑا اچھا ڈرائی کلینر، میرا مطلب ہے فوٹوگرافر ہے۔ شام کو للو DIG اور اچھن مرزا MCB کی موجودگی میں سلیپ کمار وہ تصویریں لے کر آیا تو اس کی صورت کسی سلیکشن کمیٹی کے چیئرمین جیسی ہو رہی تھی۔ 8 تصویروں میں سے زیادہ تر تو مجھے تجریدی مصوری کا شاہکار نظر آئیں، مثلاً ایک میں صرف سفید دھبا سا نظر آ رہا تھا، باقی سب سیاہی تھی۔ غالباً یہ اس کا نورانی چہرہ ہے، للو نے سوچ کر کہا۔ سورج کی تصویر کھینچو تو یہی ہوتا ہے۔ اور اس دوسری تصویر کو کیا ہوا؟ میں نے کہا، اس میں صرف ایک کالا دھبا ہے، باقی سب سفید ہے۔ یہ اس کی باطنی تصویر ہے، وہ ظاہر اور باطن کا فرق بتانے والا کیمرہ ہے۔ خاک کیمرہ ہے، سلیپ کمار چلا کے بولا، صرف ایک تصویر ٹھیک آئی ہے۔
جس تصویر کو سلیپ کمار نے صحیح قرار دیا تھا اسے میں نے، للو ڈی آئی جی نے اور اچھن مرزا نے باری باری ہر طرف سے گھما پھرا کے دیکھا۔ تصویر تو صاف تھی، لیکن ایک طرف سے دیکھنے پر یوں لگتا تھا جیسے تارکول کے 2 ڈرم ساتھ ساتھ رکھے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف سے دیکھنے پر محسوس ہوتا تھا کہ آم کے درختوں میں تربوز لٹک رہے ہیں۔ تم لوگوں نے ہمیشہ آئینے میں صورت بھی الٹی دیکھی ہے، سلیپ کمار گرم ہو کے بولا۔ ایسے دیکھو، یہ تو 2 ڈرم ہیں، ایک بڑا ہے ایک کچھ چھوٹا، للو ڈی آئی جی نے غور سے دیکھ کر کہا، اور ادھر ایک لوٹا پڑا ہے شاید، ڈرم پر بھی کچھ رکھا ہوا ہے، پتیلی ہے ایک پر، دوسرے پر کڑاہی الٹی رکھی ہوئی ہے، یہ دیکھو 2 کنڈے صاف نظر آ رہے ہیں۔ میں نے بھی فیصلہ دیا، تم دونوں کی نظر امن و امان کی صورتحال سے زیادہ خراب ہو چکی ہے۔ سلیپ کمار نے غصے سے کہا، ابے یہ ہے وہ خود جسے تم چھوٹا ڈرم کہہ رہے ہو، اور اس پر یہ الٹی کڑاہی نہیں ہے، اس حسینہ کا آفتابی چہرہ ہے، یہ کڑاہی کے کنڈے نہیں اس کے کان ہیں، اور گردن میں بھونچکا رہ گیا۔ خیر گردن نہیں تو نہ صحیح، سوائے گلا گھونٹنے یا پھانسی لگانے کے اور کس کام آتی ہے؟ یہ دوسری چیز کیا ہے؟ اس کی اماں؟ میں نے عمدن اسے تارکول کا ڈرم کہنے سے گریز کیا۔ اب پہچان ہوئی نا تجھے خوبصورتی کی، یہ میری خوش دامن ہے، اس ماجبی کی والدہ، اپنی دختر نیک اختر کے ساتھ کھڑی مسکرا رہی ہیں، اور یہ پتیلی نہیں ان کا سر ہے، لیکن بالکل خالی۔ للو نے کچھ کہنے کی کوشش کی، ابے یہ تو عورت کا سر ہے، اور ساس کے سر میں ہوگا بھی کیا سوائے بغض اور کینے کے، وہ تصویر میں نظر نہیں آتے، اور یہ جو لوٹا پڑا ہے نا یہ اس کا چھوٹا بھائی کھڑا ہے۔ میں نے عقل کی ہر دلیل سے، اچھن مرزا نے جذباتی تقریر سے، اور للو ڈی آئی جی نے پولیس کے طریقے سے اس کو سمجھانے اور اس عشق سے باز رکھنے کی پوری کوشش کی۔ یہ بتایا کہ شادی کرنے کے بعد آج تک آدم و حوا کی اولاد پر کیا گزری ہے، لالچ دیا کہ ہم اسے ڈرم کے بجائے کالے انجن کا بوائلر لے دیں گے، یہ سمجھایا کہ اس قسم کی کڑاہی ڈرم ٹائپ محبوبہ کے عشق میں مبتلا ہو کے شوہر کی موت ہی مرنا ہے، تو بہتر ہے کہ ایجاب و قبول سے پہلے وہ چین سے مر جائے، لیکن کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا۔ سلیپ کمار بضد رہا کہ اس حسینہ کی خاطر وہ کیٹو پر چڑھ سکتا ہے اور وہاں سے دیواریں چین پر کود سکتا ہے، آسمان کے تارے توڑ کر کنکریٹ مکسر میں ڈال سکتا ہے، اور اس کے لیے ہوائی قلعے تعمیر کر سکتا ہے، خیالی پلاؤ پکا بھی سکتا ہے اور اسے کھلا بھی سکتا ہے، عمران خان سے سنگل وکٹ چیمپئن شپ جیت سکتا ہے اور کشمیر فتح کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے اس کا کیس بہت خراب ہو گیا تھا۔ ہم نے اسے دلاسا دیا کہ اگر اسے چھوٹے بڑے ڈرم ہی قبول ہیں تو ٹھیک ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ بڑے ڈرم کو اس کی ساس اور چھوٹے ڈرم کو اس کی زوجہ بنا دیں۔ اوقت سے کس کو رستگاری ہے، آج تم کل ہماری باری ہے۔ لیکن سلیپ کمار میں کچھ عرصہ فلمی دنیا میں رہنے سے رومانس کے جراثیم سرایت کر گئے تھے، چنانچہ وہ پہلے کورٹ شپ چاہتا تھا، باقاعدہ اظہار محبت، ملاقات اور سالم سماج کی رخنہ اندازی، آخر میں شادی۔ پہلے شادی پر وہ کسی طرح نہ مانتا تھا، کہتا تھا کہ باہر لوگ ہنی مون پر جا کے کچھ دن تو محبت کر لیتے، یہاں ہنی مون میں ساس بہو کے درمیان جوتیوں میں دال بٹتی ہے، اور میاں کو وہ بھی نہیں ملتی۔ بعد میں ہر سال کا نیا کیلنڈر آتا ہے تو عورت کے دل میں ممتا بھرتی جاتی ہے، اور عشق کے لیے باتھ روم جتنی جگہ بھی نہیں بچتی۔ اچھن مرزا ماہر کبوتر باز نے اگلے 2 دن میں ایک کبوتر ایجاد کیا جو ریموٹ کنٹرولڈ تھا، اچھن مرزا کے سگنل پر اڑتا تھا اور سیدھا اسی کے آنگن میں جا اترتا تھا، عین اس وقت جب وہ مرغیوں کو دانہ ڈالتی تھی۔ اس کے معمولات کا سراغ للو ڈی آئی جی نے اپنی لیڈی فورس یعنی اپنی منکوحہ کی مدد سے لگایا تھا۔ پہلے دن کبوتر کے گلے میں 1.5 روپے والے جھمکے ڈالے گئے جو دیکھنے میں سونے کے لگتے تھے۔ کبوتر واپس آیا تو جھمکے غائب تھے۔ دوسرے دن سلیپ کمار نے ایک کیسٹ بھرا، اسے پرانی فلموں کے بہت سے مؤثر ڈائیلاگ ابھی تک یاد تھے جو اس نے حقیقی جذبات کے ساتھ ادا کیے تھے۔ ہم نے کیسٹ کو سنا تو ہمیں آغا حشر کا زمانہ یاد آیا
جب تھیٹر میں چیخ چیخ کر اس قسم کے مکالمے بولے جاتے تھے. مثلاً ایک جگہ اس نے کہا تھا، آہ تم میرے خوابوں کی کوئین الزبتھ ہو، الزبتھ ٹیلر ہو، تم ٹیلر ماسٹر ہو اور میرا دل ایک ٹوٹا ہوا بٹن. اسے صرف تم ٹانک سکتی ہو ورنہ میں خود کو ٹانگ لوں گا. گزرے میرا جنازہ جستم تیری گلی سے، تم کو قسم ہے میری آنسو نہ تم بہانا، لیکن میرے صوم میں ضرور آنا. میرے دل کے ارمانوں کا قورمہ کھانا، میری حسرتوں کے کباب اپنے ساتھ لے جانا. جب دنیا تم کو کنواری بیوہ کہے تو تم کو میرے سری پایوں کی قسم اپنے ایسے جو باپ سے وہی کہنا جو فلم ماجا تمج میں فلم سٹار انجمن نے سلطان راہی سے کہا تھا. کیسٹ کو ہم نے کبوتر کے گلے میں باندھا اور کبوتر کو ٹاپ گیئر میں ڈال کے روانہ کر دیا، لیکن وہ کبوتر سلیپ کمار سے زیادہ عاشق مزاج ثابت ہوا. ہماری نظروں کے سامنے وہ ایک اور چھت پر جا بیٹھا جہاں سے اس کی ہم نسل اور ہم عمر کبوتری نہایت غلط قسم کے اشارے کر رہی تھی، مگر وہ کبوتری تھی اس لیے حدود آرڈیننس کے تحت پکڑی نہیں جا سکتی تھی. سلیپ کمار کا صدمے سے برا حال ہو گیا. اچھن مرزا، اس کبوتر میں تیرے لچھن آ گئے، سالہ کس کے پاس لے گیا کیسٹ کو؟ یار کبوتروں کا بھی دل ہوتا ہے، جذبات ہوتے ہیں، ویسے یہ نسل کچھ زیادہ حسن پرست ہوتی ہے. ابے تو وہ کبوتر لانا تھا جسے اندھوں کی طرح خوبصورتی کا سر پیر نہ معلوم ہوتا، پھر وہ کیسٹ کو ٹی وی اسٹیشن والوں تک پہنچا دیتا. ویسے تو فکر مت کر، کبوتری کیسٹ کو کھا سکتی ہے، سن نہیں سکتی. اس کے پاس ٹیپ ریکارڈر تو ہوگا نہیں. آج کل تو گدھا بھی مڈل ایسٹ سے ٹیپ ریکارڈر لٹکائے لوٹتا ہے. سلیپ کمار کی برہمی جاری تھی کہ یکلخت چھت پر ایک سچ مچ کی حسینہ نے قدم رنجہ فرمایا. بیک وقت میں للو ڈی آئی جی اور اچھن مرزا اس حسن کے ایٹم بم سے تباہ ہو گئے، اور خود سلیپ کمار پہلے سے ایک عشق میں مبتلا نہ ہوتا تو وہ بھی مارا جاتا. ہم سب الووں کی طرح اسے دیدے گھمائے بغیر دیکھے جا رہے تھے. اس نے کبوتر کو آسانی سے پکڑ لیا کیونکہ وہ کبوتری کے سامنے الو کا پٹھا بنا بیٹھا تھا. جب وہ کیسٹ لے گئی تو اچھن مرزا کو ہوش آیا. ابھی یہ تو غصب ہو گیا. وہ بھد سے پکی چھت پر بیٹھ گیا جو دوپہر کے وقت توے کی طرح ہو رہی تھی. فوراً ہی چیخ مار کے کھڑا ہوا اور سلیپ کمار کو گالیاں دینے لگا. یہ سب تیرے عشق کا نتیجہ ہے. معلوم ہے وہ کون تھی؟ نادر شاہ دھوبی کی بیٹی. اس کی 6 بھائی ہیں، 6 فٹ کے اور 6 انچ لمبی مونچھوں والے، سب ہیوی ویٹ، بالکل ولن ٹائپ. ابے تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ دھوکہ دیا ہے تیرے کبوتر نے، سلیپ کمار نے چلا کر کہا. دھوکہ دیا مجھے میری تقدیر نے. اچھن مرزا نے اپنے سر پر ہاتھ مارا. میری بیوی کو تو پہلے ہی شک تھا، اب وہ میکے میں ہے اور یہاں تیرے عشق میں رگڑا میرا. نادر شاہ کیا سارا محلہ جانتا ہے کہ کبوتر باز صرف میں ہوں. اسی لیے ہم کہتے تھے بیٹا کہ کبوتر بازی چھوڑ دے. کبوتر بازی چھوڑ دوں تو کون سی بازی شروع کر دوں؟ دھوکے بازی، آتش بازی، مقدمے بازی، یہ اور وہ بازی، سب تو خلاف شرع و قانون ہے. اس رات بڑے دردناک واقعات پیش آئے. باری باری نادر شاہ کی اولاد نے سلیپ کمار کے عشق کی سزا اچھن مرزا کو دی. صبح وہ ہمیں ملا تو بھٹی چڑھے ہوئے، پٹخ پٹخ کر دھوئے ہوئے اور نچوڑے ہوئے کپڑے کی طرح ہو رہا تھا. اسے استری کی ضرورت تھی مگر اس کی استری اپنے میکے میں تھی. ہماری ہمدردی اور آقا بکرے کے سسر کے علاج کے خوف سے وہ 2 دن میں لوٹ پوٹ کر اٹھ کھڑا ہوا. علاج کی دھمکی میں نے دی تھی اور یہ بھی بتایا تھا کہ اس کے علاج نے آقا کو کس طرح بکرا بنایا تھا. اچھن مرزا نے کبوتر کو بھی معاف کر دیا. نادر شاہ کے ہاتھوں دلی سے زیادہ تباہ ہونے کے باوجود اس نے اپنا خیال نہیں بدلا تھا کہ کبوتروں کے بھی جذبات ہوتے ہیں، اور سلیپ کمار اگر ایک ڈرم سے عشق کر سکتا ہے تو کسی کبوتری سے ایک کبوتر کا پیار بھی جائز ہے. 1 ہفتے بعد کیسٹ کا خیال ترک کر دیا گیا اور ایک ایسا خط لکھا گیا کہ تاریخ کے نامور مگر ناکام عاشق لکھتے تو ان کی زندگی پر المیہ فلمیں نہ بنتی. وہ سب دودھوں نہاتے، پوتوں پھلتے اور خوش و خرم مرتے. اس مرتبہ اچھن مرزا نے کبوتر کو خصوصی ٹریننگ دی. تیری خاطر میں ایک کبوتر کو قربانی کا بکرا بنا رہا ہوں.
اس نے رقت آمیز لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ میں پہنچکا رہ گیا۔ کیا اس کی 4 ٹانگیں ہو جائیں گی، سینگ نکل آئیں گے اور یہ میں کرنے لگے گا؟ یار یہ با محاورہ اردو تھی۔ میں اس کے عاشقانہ جذبات کو ختم کر رہا ہوں۔ اس نے کبوتر کو ایک گولی کھلاتے ہوئے کبوتر سے سوری بھی کہا، پھر اس نے ایک اور گولی نکالی۔ یہ جوہری توانائی والی گولی ہے، وہ نہیں جس کے اشتہارات دیواروں پر نظر آتے ہیں۔ اس سے یہ راکٹ کی طرح سیدھا جائے گا اور سیدھا واپس آئے گا، بالکل خط مستقیم میں۔ پھر اس نے ایک اور گولی نکالی۔ یہ ٹائمر ہے، جیسا کہ واشنگ مشین میں ہوتا ہے۔ 15 منٹ بعد مشین خود بخود بند ہو جاتی ہے۔ یہ وہاں پر 5 منٹ رکے گا، پھر گولی کا اثر ہوگا اور یہ اڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اور یہ آخری گولی ہائی سپیڈ فیول ہے، رفتار میں 20% اضافہ کرتی ہے۔ یار اچھن مرزا، ہم بہت شرمندہ ہیں۔ تو واقعی MCB ہے، ماہر کبوتر باز۔ ہم سب اچھن مرزا کی تمام کارروائی یوں دیکھ رہے تھے جیسے اصلی عوام نقلی لیڈروں کی شان دیکھتے۔ کبوتر کی واپسی کے انتظار میں ہم 1.25 گھنٹہ چھت پر کھڑے رہے، آم سے امچور بنتے رہے اور آسمان کی طرف روئتے ہلال کمیٹی کے ارکان کی طرح دیکھتے رہے۔ 2 گھنٹے بعد کمیٹی کے 3 ارکان بیٹھ گئے، صرف سلیپ کمار کھڑا رہ گیا، جسے یقین تھا کہ کبوتر شاید جواب لے کر واپس آئے گا اور اگر اس کی محبوبہ نے حالے دل زار رقم کیا تو دیر بہرحال لگے گی۔ ہاں، ڈرم جتنی وہ خود ہے تو اس کا دل بھی لوٹے کے برابر ضرور ہوگا، کافی جذبات ہوں گے۔ ایسا نہ ہو مارے تجسس کے وہ نامہ بر کوئی بھون کر کھا چکی ہو۔ ہاں وہ گانا ہے نا، تجھے دل میں بسا لوں نظروں میں چھپا لوں سجنا، اس نے پیٹ میں رکھ لیا ہو، میں اس کا پیٹ چاک کر کے کبوتر نکال لوں گا۔ بہت نایاب کبوتر ہے وہ گولیاں کہاں ہیں؟ 3 گھنٹے بعد میں نے اچھن مرزا کو پکڑ لیا اور اس کی جیب سے گولیاں برآمد کر لیں۔ وہ سب وٹامن کی اور اسپرین کی گولیاں تھیں۔ ظاہر ہے اس کے بعد ہم نے اچھن مرزا سے MCB کا خطاب بھی واپس نہیں لیا، کبوتر کی واپسی کا انتظار بھی چھوڑ دیا۔ غالباً اتنی دواؤں کے زیر اثر وہ دماغی طور پر کبوتر نہیں رہا اور کہیں VCR پر دلچسپ فلم دیکھنے بیٹھ گیا اور پکڑا گیا۔ سلیپ کمار سخت مایوس تھا اور عشق میں اس کی حالت دن بدن پیچس کے مریض کی طرح بگڑتی جا رہی تھی۔ چنانچہ میں اور للو DIG پھر سر جوڑ کے بیٹھے۔ ابھی تک سلیپ کمار اپنی محبت کا اظہار تک نہیں کر پایا تھا۔ اس کی محبوبہ کا نام مجھے اتفاق سے معلوم ہو گیا تھا۔ ایک دن وہ بھوسی ٹکڑے والے سے کاروباری مذاکرات کر کے فارغ ہوئی تو میں اس کے گھر کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اسی وقت ماں نے بیٹی پر چلانا شروع کیا، ارے اللہ رکھی، اللہ تجھے غارت کرے، اپنے ابا کے نائے جوتے اٹھا کے دے دیے اسے 4 آنے میں، عید پر تیری کھال کے جوتے پہنیں گے وہ، ارے بلاؤ اس جھاڑو پیٹے کو، واپس کرے وہ جوتے۔ اتفاق سے میں عین دروازے کے سامنے تھا۔ میں جھاڑو پیٹا ضرور تھا مگر مطلوبہ کباڑیا نہیں تھا۔ میں نے اللہ رکھی کی ماں کو اور اس کی بیٹی کو جیسا دیکھا تھا ویسا ہی پایا، ان کی تصویر بالکل ٹھیک آئی تھی۔ اللہ رکھی کا دل پسند مشغلہ سبزی منڈی کی سیر تھا، جہاں سے وہ 10 سیر گاجریں یا مولیاں کچھ بھی لاتی تھی تو گھر تک نصف چر جاتی تھی۔ سلیپ کمار نے اس کی خاطر مہینہ بھر تک بس میں سفر کیا اور آتے جاتے آدھا من گاجریں کھا گیا تو آدھا من مولیاں، مگر اس سے کچھ حاصل نہ ہوا۔ اس میں بات کرنے کی ہمت نہیں تھی، حالانکہ سبزی منڈی میں کیلے کے چھلکے پر پیر رکھ کر پھسلنے اور ٹھا کر کے اللہ رکھی سے جا ملنے کے بہترین مواقع حاصل تھے۔ ایک بار وہ ریڑھی پر گاجریں لے کر بیٹھ گیا، اس دن وہ مولیاں لے گئی اور سلیپ کمار کو پولیس والے بھتہ دیے بغیر بزنس کرنے کے جرم میں پکڑ کر لے گئے۔ دوسری بار معاملہ الٹا ہوا، وہ مولیاں لے کر بیٹھا تو اللہ رکھی گاجریں لے گئی، پھر وہ سوتا رہ گیا اور مولی گاجر کو اللہ رکھی سے زیادہ صحت مند مویشی چر گئے۔ ہمارے مفید مشوروں نے اس کا دیوالیہ نکال دیا تھا، لیکن اس کا عشق تھا کہ افراط زر کی طرح بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس نے رات بھر جاگ کے محبت نامے لکھے، ان میں بھی ہم سب اس کے مشیر تھے۔ مثلاً ایک دن اچھن مرزا نے اپنے ایک حریف کا کبوتر پکڑ لیا جو فلک شیر کا رقیب تھا اور اس کی زوجہ پر نظر رکھتا تھا۔ اسے تو ذبح کر کے نوش فرما لیا گیا، مگر اس کے خون سے نامہ الفت لکھوانے کا لاجواب خیال میرے دل میں آیا۔
میں نے تازہ خون کبوتر میں انگلی ڈبو کے ایک کاغذ پر لکھا، اللہ رکھی یہ میرا خون ہے، کسی کبوتر کا نہیں۔ اس خون سے لکھ کر میں گواہی دیتا ہوں کہ مجھے تم سے اتنی محبت ہے جتنی اچھن مرزا کو ماں لگا سے ہے۔ محبت کا جواب محبت سے نہ ملا تو میں باقی خون بلڈ بینک میں دے دوں گا اور خود ڈرائی فروٹ کی طرح تمہارے در پر مر جاؤں گا۔ سلیپ کمار اس خونی تحریر کو جیب میں رکھے سبزی منڈی آتا جاتا رہا، لیکن نامعلوم اسباب کی بنا پر اللہ رکھی نظر نہیں آئی۔ پھر راز کھلا کہ وہ اچانک باپردہ ہو گئی ہے اور نسواری رنگ کے بھرکے میں برآمد ہوتی ہے۔ چوتھے دن خون کبوتر سے بدبو اٹھنے لگی تھی۔ سلیپ کمار کو ہم نے آخری نوٹس دے دیا کہ جب تک وہ خود کچھ نہیں کرے گا، ہم عشق میں کامیابی کے جتنے منصوبے بنائیں گے وہ قومیائی جانے والی صنعت کی طرح تباہ ہوتے رہیں گے، اور یہ ناممکن ہے کہ ہم اس کی طرف سے اظہار عشق کریں، اور وہ بھی ایک ڈرم سے۔ سلیپ کمار اس دن اتنا مشتعل ہوا کہ سبزی منڈی سے اللہ رکھی کے پیچھے لگ گیا اور یوں اس کے پیچھے چلتا رہا جیسے اس کا شوہر ہے۔ دروغ بر گردن سلیپ کمار۔ ایک جگہ اللہ رکھی نے رک کر اس سے پوچھا کہ وہ بھوت بن کے کیوں چمٹ گیا ہے، اور ویسے تو سلیپ کمار کی گھگی بن گئی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے کہا، وہ آپا جی، میرا مطلب ہے خالہ، لا حول ولا قوت، یہ لو۔ اس نے کاغذ جیب سے نکال کے آگے بڑھا دیا۔ وہ فوراً بھاگ جاتا، لیکن بدحواسی میں وہ پلٹا تو ایک گٹر میں اتر گیا۔ اس نے اوپر دیکھا تو اسے نسواری بھرکے میں اللہ رکھی کی جگہ ایک بوڑھا چہرہ نظر آیا۔ ارے بیٹا، اس بڑھیا نے جھانک کر کہا، کل بلڈ بینک آ جانا، میرا لڑکا وہیں کام کرتا ہے، سارا خون نکال لے گا، بڑی نیکی کا کام ہے خون دینا، ویسے ہے بڑا سڑا ہوا خون۔ وہ کاغذ کو ناک سے لگا کے بولی۔ تیسرے ہفتے میں جو خیال پھر میرے دماغ میں آیا وہ اتنا اچھوتا تھا کہ میں اچھل پڑا اور میں نے فوراً اچھن مرزا سے رابطہ قائم کیا۔ ابے اس سلیپ کمار سے کچھ نہیں ہونے کا۔ وہ اس وقت کبوتر اڑا رہا تھا اور ان کو مخصوص آوازوں میں سگنل دے رہا تھا۔ یار اس کو کیا کرنا ہے، بس سائیکل ہی تو چلانا ہے، وہ کرائے پر مل جائے گی، ہم اس کو 1 2 3 کر کے سٹارٹ دیں گے، تو گانا بتا۔ گانے للو کے پاس ہے، اچھن مرزا بولا، کوٹھی میں سے کیسٹ لاتا رہتا ہے وہ۔ عام حالات میں للو ڈی آئی جی یہ خطرہ مول نہ لیتا، لیکن میری تجویز سن کے وہ اتنا خوش ہوا کہ اگلے دن ٹھیک وقت پر سلیپ کمار کے ساتھ اچھن مرزا کے گھر آ گیا۔ سائیکل کو سلیپ کمار یوں لا رہا تھا جیسے لوگ قربانی کے بکرے کو باندھ کر گھسیٹتے ہوئے لاتے ہیں۔ سلیپ کمار کی حالت بکرے سے بھی بدتر ہو رہی تھی۔ پہلے تو سائیکل چلا کے دکھا، للو ڈی آئی جی نے کہا، ورنہ تجھے ٹرائی سائیکل لا دیں گے، ابھی بچہ ہے تو۔ اس بات پر مشتعل ہو کے سلیپ کمار نے ڈرائیونگ ٹیسٹ دیا اور کامیاب قرار دیا گیا۔ اس نے ایک پیر سے دونوں ہاتھ چھوڑ کر منہ اس طرح پیچھے کرتے ہوئے جیسے رمضان میں سرعام کھانے والے گدھے پر شہر کو دیکھتے ہیں اور شہر ان کو دیکھتا ہے، دونوں پیر سمیٹ کر گدی پر رکھتے ہوئے اور پیر ہینڈل پر رکھتے ہوئے سائیکل چلا کے ہم سب کو دنگ کر دیا۔ ابے خواہ مخواہ روتا تھا کہ فلمی صنعت میں بحران ہے، گولی مار فلمی صنعت کو، سرکس میں جا۔ اچھن مرزا بولا، تو بھی چل تو ٹھیک ہے، ہر سرکس میں ایک جوکر ہوتا ہے۔ سلیپ کمار نے برہمی سے کہا، وہ ناکام ضرور تھا مگر ہیرو تھا۔ اب تیرا کام بن گیا یار۔ للو نے اس کے گلے میں ایک ٹیپ ریکارڈر لٹکایا، ذرا ٹیپ ریکارڈر کا خیال رکھنا، تیری بھابھی کے جہیز کا ہے اور بڑی منت سماجت کے بعد ملا ہے، لیکن اسے میرے گلے میں کیوں ڈالتا ہے، کیریئر پر رکھ دے، کیریئر پر سے گر جائے گا جب جھٹکے لگیں گے، سڑک خراب ہے۔ اچھا میں ہینڈل میں باندھ لیتا ہوں، یار سمجھا کر بات کو، ٹیپ ریکارڈر تیرے گلے میں جھول رہا ہوگا تو آواز کہاں سے آئے گی، ٹھیک اس جگہ سے جہاں تیرا دل ہے، تیرے دل کی آواز لگے گی۔ پھر اس نے کیسٹ فٹ کر دیا اور ہم سب اس کے دروازے سے کچھ دور کھڑے ہو گئے۔ گانا بھی ایسے غضب کا سیٹ کیا ہے میں نے کہ وہ خود ہی سمجھ جائے گی۔ للو ڈی آئی جی بولا، یار میرا تو دل بڑے زور سے دھڑک رہا ہے، نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ سلیپ کمار بولا، میری تو ٹانگیں کانپ رہی ہیں، ابے عشق میں تو چھکے چھوٹ جاتے ہیں، بس اب تیرا عقد ہونے والا ہے، تو اور کیا چاہتا ہے۔ جب وہ دروازے سے باہر آئی تو بھگدڑ مچ گئی۔ ابے تیار، للو نے کہا،
جا بیٹا جا، چڑھ جا سولی، رام بھلی کریں گے، اچھن مرزا بولا اور سلیپ کمار کو دھکا دے دیا۔ وہ ایک پیر پیڈل پر رکھے تیار کھڑا تھا، دھکا لگتی وہ سٹارٹ ہو گیا۔ ابے بٹن دبا، بٹن، للو نے چیخ کر اسے یاد دلایا۔ سلیپ کمار اس وقت تک 10 گز دور جا چکا تھا اور گھبراہٹ میں سائیکل پر آڑے ترچھے پیر مار رہا تھا اور سائیکل کو یوں چلا رہا تھا جیسے ابھی چلانا سیکھ رہا ہو۔ اس کی وہ سب مہارت جس کا مظاہرہ وہ کچھ دیر قبل کر چکا تھا خلاص ہو گئی تھی۔ پھر بھی للو کی بات پر اس نے سر گھما کے دیکھا اور دوسرے ہاتھ سے ٹیپ ریکارڈر کا بٹن دبا دیا۔ ٹیپ کا والیوم بہت زیادہ کھلا ہوا تھا۔ اس میں سے ایک دم قوالوں نے چلانا شروع کر دیا، میرے مولا بلا لو مدینے مجھے، لگے موت کے آنے پسینے مجھے۔ ابے للو یہ کیا ہے؟ یہ فلمی گانا ہے؟ بیڑا غرق کر دیا تو نے عشق کا۔ موت کے پسینے تو اسے آ رہے ہیں لیکن سلیپ کمار تو اظہار محبت کے بغیر ہی مارا گیا۔ غلطی للو سے ہوئی تھی اور خفت سے اس کا برا حال تھا۔ سلیپ کمار ٹیپ آن کرنے تک ٹھیک جا رہا تھا۔ پلٹ کر دیکھنے اور بٹن دبانے کے بعد اس کا توازن بگڑا۔ بے موقع دعا نے رہی سہی کسر پوری کر دی۔ اس کی سمت ہینڈل کے گھوم جانے سے غلط ہو گئی۔ مزید خرابی یہ ہوئی کہ سامنے سے ایک خونخوار قسم کا کتا دوڑا۔ اس نے یہ تماشا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، یا سلیپ کمار کی ظاہری حالت اس کو اتنی اچھی لگی کہ وہ تعریف کرتا ہوا پیچھے لگ گیا۔ سلیپ کمار نے دونوں ٹانگیں اوپر اٹھا لی اور حلق سے کچھ آوازیں بھی نکالی۔ ہوش، ابے جا کتے کے بچے۔ اس کا دھیان ہنگامہ خیز کتے کی طرف زیادہ تھا جو سلیپ کمار کو سائیکل اور ٹیپ ریکارڈر سمیت کھا جانے کے موڈ میں تھا۔ اوپر سے قوال چلا رہے تھے کہ میرے مولا بلا لو مدینے مجھے۔ سلیپ کمار مدینے تو نہیں پہنچا، سامنے سے آنے والی ریڑھی میں گھس گیا۔ اگلا پہیا ریڑھی سے ٹکراتی وہ فضا میں بلند ہوا، کیونکہ کتے سے بچنے کے لیے وہ اللہ رکھی کو بھول گیا تھا اور بے تحاشا پیڈل مار رہا تھا۔ اوپر اٹھ کے وہ نیچے گرا تو اس نے خود کو ٹیپ ریکارڈر سمیت ریڑھی پر پایا۔ لگے موت کے آنے پسینے مجھے۔ ٹیپ ریکارڈر ابھی تک چل رہا تھا۔ ریڑھی کی ساری ڈیکوریشن کا بیڑا غرق ہو گیا۔ آلو، پیاز اور ٹنڈے ہر طرف گرے اور گلی میں پھیل گئے۔ پھر سبزی والے کی آوازیں، قوالوں کی آواز اور سلیپ کمار کی دہائیاں سبزی والے کی آواز میں دب گئی۔ سبزی والے نے ایک لمبی ڈنڈی والی لوکی اٹھائی اور اسے گرز کی طرح گھما کر سلیپ کمار پر مارا۔ شوقینی دیکھو سالے کدو کی، چلا رہا ہے سائیکل اور گلے میں لٹکا لیا ریڈوا، بھرتا بنا دوں گا تیرا تو۔ ہمارے پہنچنے تک سلیپ کمار کی کمر، گردن اور پیٹ پر دھم دھم اتنے وار ہو چکے تھے کہ وہ خود لوکی کا حلوہ بن چکا تھا۔ وہ ہائے مر گیا، مار ڈالا، قتل کر دیا کا شور مچانے کے علاوہ سبزی والے کو اسی کی زبان میں ٹنڈے کی اولاد، بھنڈی کے بچے، کریلے کی نسل جیسے خطابات بھی دے چکا تھا، مگر سبزی والا اپنا نقصان اسی طرح پورا کرنا چاہتا تھا کہ سلیپ کمار کو لوکی اور ترائی سے مسلح ہو کر مارے اور پھر اس کی سائیکل یا ٹیپ ریکارڈر ضبط کر لے۔ لیکن ہم نے سلیپ کمار کی حمایت میں کود کر جنگ کا نقشہ بدل دیا۔ میں نے سبزی والے کی کمر میں ہاتھ ڈال دیا اور اسے پیچھے گھسیٹا۔ پھر للو ڈی آئی جی نے حاضر دماغی سے کام لیتے ہوئے ریڑھی پر موجود 10 سیر کا کدو اٹھایا اور سبزی والے پر پھینک دیا۔ کدو نے اسے تباہ کر دیا، غالباً اندر سے اس کا دل، جگر، گردے، کلیجی سب کا ملبہ ہو گیا۔ سلیپ کمار نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ریڑھی پر سے چھلانگ لگائی، سائیکل اٹھائی اور رفو چکر ہو گیا۔ اس کے گلے میں پڑا ہوا ٹیپ ریکارڈر اب بھی بج رہا تھا۔ میرے مرکت پر نکیرین ہنس کر بولے، للو ڈی آئی جی سے کیسٹ کا انتخاب میں فاش غلطی ہوئی تھی۔ کدو بم گرائے جانے کے بعد عملاً جنگ ختم ہو چکی تھی۔ میں سبزی والے کے نیچے سے نکلا اور سلیپ کمار کے پیچھے دوڑا۔ سبزی والے کی جیب خالی کر کے میں اسے معاشی طور پر بھی تباہ کر چکا تھا۔ بعد میں مجھ پر انکشاف ہوا کہ اس جنگ میں ہاتھ آنے والا مال غنیمت 1000 سے اوپر تھا، لیکن میں نے سلیپ کمار سے اس کا تذکرہ نہیں کیا، ورنہ وہ اس پر بھی اپنا حق جتاتا کہ مجھے یہ فائدہ اس کے عشق کی وجہ سے ہوا تھا۔ سلیپ کمار گلی کے موڑ پر سائیکل لیے کھڑا تھا اور اپنی باقی رجمنٹ کی واپسی کا منتظر تھا۔ للو ڈی آئی جی نے جائے واردات سے فرار اختیار کرتے وقت ایک عجیب حرکت کی۔
اس نے ریڑھی کو دھکا لگا کے دوڑایا اور چھوڑ دیا۔ میں نے ریڑھی کو اللہ رکھی سے ٹکراتے اور اللہ رکھی کو کالے انجن جیسی چیخ مار کے بھرکے سمیت مسمار ہوتے دیکھا۔ اچھن مرزا اور للو تقریباً ایک ساتھ دوڑتے ہوئے نمودار ہوئے۔ گلی میں خاصا ہنگامہ مچا ہوا تھا اور کچھ من چلے نوجوان ہمارے تعاقب میں بھی آ رہے تھے۔ میں تو خیر ان کے ہاتھ آ ہی نہیں سکتا تھا۔ اس پیشے میں قدم رنجہ فرمانے سے پہلے میں نے دوڑ لگانے کی بہت پریکٹس کی تھی۔ سلیپ کمار نے للو ڈی آئی جی کو سائیکل کے ڈنڈے پر بٹھایا اور سائیکل کو جمبو جیٹ کی طرح لے اڑا۔ اچھن مرزا نے کچھ دور میرا ساتھ دیا، پھر پراسرار طور پر غائب ہو گیا۔ بعد میں ملاقات ہونے پر اس نے بتایا کہ وہ کارپوریشن کے بیت الخلاء میں گھس گیا تھا۔ ملاقات پھر اچھن مرزا کے کبوتر خانے میں ہوئی۔ سلیپ کمار کی حالت سب سے ابتر تھی، مگر للو ڈی آئی جی نے اسے بہت شرمندہ کیا۔ اسے دیکھتے ہی سائیکل چلانا بھی بھول گیا۔ اندھا ہو گیا تھا یا سو گیا تھا؟ ہم نہ پہنچتے تیری مدد کو تو ٹیپ ریکارڈر پہنچتا تھانے، سائیکل بھی جاتی۔ اب بھی ٹکر مارنا تھی تو اس اللہ رکھی کو مارتا۔ یار للو، میں مانتا ہوں کہ کچھ گھبرا گیا تھا، مگر وہ موت کے پسینے والی قوالی سن کے تو میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ مجھے اس وقت سچ مچ پسینہ آ رہا تھا۔ وہ تو کچھ گڑبڑ ہو گئی۔ میرا خیال ہے اندر کیسٹ دوسرا تھا، باہر ڈبے پر تو وہ گانا پہلا ہی تھا، پیار کر لیا تو کیا، پیار ہے خطا نہیں، اور دوسری طرف سے شروع کرتی رفیع کا گانا تھا، او میری چورنی او میری مورنی میں تو بن گیا دیوانہ۔ وہ تو آج میں نے بچا لیا اسے، میں نے کہا، لیکن اب یہ اس محلے میں زندہ نہیں جا سکتا، اور زندہ چلا جائے تو زندہ آ نہیں سکتا۔ سب نے دیکھ لیا ہے، اسے بھی اور ہمیں بھی۔ دیکھ تو وہ الو کی پٹھی بھی ایسی رہی تھی جیسے بڑا تماشا ہو رہا ہے، للو ڈی آئی جی نے غصے سے کہا، اور ہنس بھی رہی تھی۔ میں نے بھی بدلہ لے لیا، مگر یار یہ اچھن مرزا نے کچھ نہیں کیا، یہ کبوتر کی طرح کہیں دبک گیا تھا۔ ابے تم سب تو ٹارزن بن گئے تھے، آ جاتے محلے والے تو تمہارا آملیٹ بنا دیتے۔ میں نے بچا لیا تم سب کو۔ میں سارے گھروں کی باہر سے کنڈیاں لگا رہا تھا، کم سے کم 10 دروازے تو کھلے ہی نہیں۔ للو ڈی اے جی نے انگریزی میں کہا، ٹرائی اگین۔ ہمیں اس ناکامی سے حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، آخر پولیس بھی تو ہے۔ ریڈیو ٹی وی کے ڈراموں کو کچھ بھی کہا جائے، پبلک اور پریس جتنا چاہیں چلائیں، ان کے رشوت لینے اور پبلک پر ظلم کرنے کا حوصلہ کبھی کم ہوا؟ فوری طور پر سلیپ کمار اور دوسری تجرباتی پرواز کے لائق نہ رہا تھا۔ لوکی کے وار ایسے پڑے تھے کہ اس کے جوڑ کھسک گئے تھے۔ وہ دایاں پیر اٹھانے کی کوشش کرتا تو بایاں پیر اٹھتا تھا، بائیں ہاتھ سے اسے اپنی ناک صاف کرنے کی کوشش کی تو اس کے ہاتھ میں للو کی ناک آ گئی۔ اس کے جبڑے جام ہو گئے تھے۔ اس کو کچھ کھلانے کے لیے ٹھوڑی اور سر کو پکڑ کے اوپر نیچے کرنا پڑتا تھا۔ وہ دیدے گھماتا تھا تو اس کے کان بھی ہلتے تھے۔ للو نے بتایا کہ ایک بار اس کے صاحب کی گاڑی کے کنیکشن شارٹ ہو گئے تھے، ہارن بجانے سے لائٹ چلتی تھی، لائٹ چلاؤ تو ہارن بولتا تھا، انڈیکیٹر دائیں طرف کرنے سے ریڈیو ٹیپ چل پڑتا تھا، بائیں طرف کرنے سے ایئر کنڈیشنر۔ سلیپ کمار کے بھی کنیکشن شارٹ ہو گئے تھے، لیکن سلیپ کمار کی یہ حالت دیکھ کر مجھے آقا بکرے کا خیال آیا۔ وہ بھی کچھ ایسی پراسرار بیماری میں مبتلا تھا۔ اس کے بھی کان، ناک اور حلق کے کنیکشن غلط ہو گئے تھے جو اس کے سسر نے ایک رات میں ٹھیک کر دیے تھے۔ بے شک اس کا علاج دیکھا کسی نے نہیں، مگر سنا سب نے تھا۔ جیسے تھانے میں انصاف ہوتا ہے تو سب سنتے۔ اپنے یار کو آقا بکرے کے نیم حکیم سسر کے مصباح خانے لے جانے سے پہلے میں نے مناسب سمجھا کہ اس سے علاج کی تفصیلات معلوم کر لوں۔ آقا بکرا بتا سکتا تھا کہ کنیکشن درست کرنے کے لیے اس کے سسر نے کون سی چیز کہاں استعمال کی تھی اور کیسے کی تھی۔ خلافِ امید آقا بکرا مجھے اپنے در پر دیکھ کر بالکل خاموش نہیں ہوا۔ معاف کرو بابا، اس نے کہا اور دروازہ بند کرنے لگا۔ ابے بکرے، میں فقیر نہیں ہوں، شریف ہوں۔ میں نے دروازے کو دھکیل کر کہا، شریف؟ ابے میں جانتا ہوں تو کتنا شریف ہے۔ تجھے پسند آ گئی ہے میری جورو؟ جب میں نے تجھے اس کی کاربن کاپی دینے کی آفر کی تو کیا کہا تھا تو نے؟ اب مجھے معاف کر، میرے پاس ایک ہی جورو ہے، کسی کے پاس 2-3 ہوں تو۔ ابے میں لعنت بھیجتا ہوں تیری جورو پر اور سب کی جورو پر، سوائے اپنے باپ کی جورو کے۔ میں نے برہمی سے کہا، پھر کیوں آیا ہے یہاں؟ دروازے کے اندر مت جھانک، میں نے اسے میکے بھیج دیا ہے۔ آقا، میں تیرے سسر کے لیے ایک کیس لایا تھا، اس کا آخری مریض تو تھا، اب میرا ایک اور یار ہے۔ اچھا، کیا ہوا ہے اسے؟ عشق،
بہت مولک قسم کا، اتنا مولک کہ وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو کرا دے، تیرا دوست ہے، ایک اور دوست کی جورو مل جائے گی تاکنے کو۔ مگر وہ ہے کون؟ وہ ہے بھینس کی کزن، تارکول کے ڈرم جیسی ایک چیز، پاپوش میں رہتی ہے۔ باپ بھی پاپوش فروش ہے اور اس کی شکل بھی پاپوش جیسی ہے۔ بس شریف، اس سے آگے کچھ مت کہنا میرے سسر کو۔ آہا بکرا اچھلا۔ وہ ہے تیرا سسر؟ تو نے تو کہا تھا کہ وہ نیم حکیم ہے۔ ہاں، پارٹ ٹائم حکیم ہے وہ۔ نیم حکیم کا مطلب ہے آدھا حکیم ہے، باقی آدھا وہ جوتا فروش ہے۔ تیرا علاج کس چیز سے کیا تھا اس نے؟ میں سمجھ گیا تو نے اتنا شور کیوں مچایا تھا۔ یار شریف، تو مجھے پہلے بتا دیتا، تجھے میں نے پہلے پیشکش کی تھی، وہ میری سالی ہے، میں تیرے یار کا رشتہ بھی کرا دیتا، لیکن اب تو اس کا رشتہ طے ہو چکا، نواب شاہ کے نواب دین چرم فروش سے۔ بکرے، میں نے چلا کر کہا، یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ شادی ہو رہی ہے، تاریخ مقرر ہو چکی، کارڈ تقسیم ہو چکے، میں دکھاتا ہوں تجھے۔ میں کارڈ کو اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ سلیپ کمار کی موت کا پروانہ تھا۔ للو ڈی آئی جی اور اچھن مرزا MCB کے ساتھ میں نے یہ خبر سلیپ کمار کو سنائی۔ بس اب تو خودکشی شوق سے کر، اور فکر مت کر، میں تیرے سنگ مرمر کے کتبے پر لکھواؤں گا، شہید محبت سلیپ کمار یہاں سو رہا ہے، اس کی قسمت ہمیشہ سوتی رہی۔ نہیں یار، للو ڈی آئی جی نے کہا، کتبے پر لکھا جائے گا اللہ رکھی کو چاہنے والا، جسے اللہ نے کہیں کا نہ رکھا، مر گیا عشق میں سلیپ کمار، اللہ رکھی پہ او خدا کی مار۔ اچھن مرزا MCB نے بھی دردناک لہجے میں کہا، یہ شعر کیسا رہے گا؟ لعنت ہو تم سب پر، اسرائیل کے بچوں، تم دوست نہیں موت کے فرشتے ہو۔ تم یہ سب کر سکتے ہو مگر یہ نہیں کر سکتے کہ کسی صورت مجھے اللہ رکھی سے ملوا دو، یا پھر یہ شادی رکوا دو۔ شادی رکوا دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے سلیپ کمار؟ للو ڈی آئی جی نے گڑبڑا کے کہا، ویلن کیسے رکواتا ہے؟ ہر پنجابی فلم میں شادی۔ ہاں یار، میں نے تو یہ بھی دیکھا اور سنا ہے کہ دلہا بھاگ گیا یا بارات لوٹ گئی تو حاضرین میں سے کوئی رضاکار اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے لڑکی کے ماں باپ کی عزت بچا لی۔ تو کیا ہم دلہا کو اغوا کر لیں یا بارات کو ہائی جیک کر لیں؟ ہو تو سکتا ہے یار، جب جہاز ہائی جیک ہو جاتے ہیں ہوا میں تو ایک بارات کیا ہے جو ایک بس میں ہوگی، لیکن ہوائی جہاز تو کہیں لینڈ کر جاتے ہیں، بس کو ہم کہاں لے جائیں گے؟ ہم نے تو آج تک محلے کی کسی مرغی کو بھی ہائی جیک نہیں کیا۔ ہم نے سلیپ کمار سے خودکشی کے پلان کو التوا میں رکھنے کو کہا اور اسے تسلی دی کہ ہم ضرور کچھ نہ کچھ کریں گے، نہ کر سکے تو پھر ہم وہی کریں گے جو ایک مرحوم دوست کے لیے کرنا چاہیے۔ شام تک ہم سر جوڑ کے بیٹھے اور تجاویز پیش کرتے رہے جو کشمیر کے مسئلے پر اقوام متحدہ کی قراردادوں سے زیادہ بے مصرف تھیں۔ اچھن مرزا نے کہا، دلہن اور دولہا کو یعنی سلیپ کمار اور اللہ رکھی کو قطب شمالی پہنچا دیا جائے، جہاں ایک دوسرے سے شادی کیے بنا چارہ نہ ہو۔ للو ڈی آئی جی نے کہا کہ شادی میں تخریبی کارروائی کی جائے، دلہن کو بتایا جائے کہ دولہا کو لال رنگ سے پاگل پن کا دورہ پڑتا ہے، لپسٹک، نیل پالش، مہندی، لال جوڑا، ان سب کے بغیر وہ دلہن کیا بیوی بننا بھی پسند نہیں کرے گی۔ دولہا کو سمجھایا جائے کہ لڑکی کو کلاسیکی موسیقی سے دلچسپی ہے اور وہ روز کریلے پکاتی ہے۔ آخری تجویز میں نے پیش کی جو قابل عمل تھی۔ اچھن مرزا اور للو ڈی آئی جی نے سلیپ کمار کو مبارکباد دی، پہلے شادی کی پھر دوسری زندگی کی۔ سلیپ کمار اتنا خوش ہوا جیسے ٹیلی فون کے لیے ڈیمانڈ نوٹس مل گیا ہو۔ للو ڈی آئی جی کے ساتھ ہم سب اپنی اپنی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ اپنی فطری بے وقوفی کے باعث آغا بکرے نے مجھے بہت سی معلومات فراہم کر دی اور شادی کی تاریخ پر ہم سب مختلف مقامات سے بارات میں شامل ہوئے۔ اندیشہ یہ تھا کہ آغا بکرا مجھے شناخت نہ کر لے، چنانچہ میں بارات کی آمد کا منتظر رہا اور پھر باراتیوں میں یوں گھل مل گیا جیسے خبرنامے کے مطابق خواص ہر عید ملن پارٹی پر عوام میں گھل مل جاتے۔ آغا بکرے نے مجھے دیکھا مگر وہ خاموش رہا
کیونکہ وہ استقبالیہ کمیٹی میں شامل تھا اور لڑکے والوں کی طرف سے کسی معزز مہمان کو روک نہیں سکتا تھا۔ اچھن مرزا MCB نے تقریباً اسی وقت مہمانوں میں شمولیت اختیار کی۔ للو DAG سب سے آخر میں آیا کیونکہ وہ اپنی لیڈی فورس کے ہمراہ تھا۔ سفید شٹل کاک ٹائپ بھرکے میں وہ بہت پھیلی ہوئی لگ رہی تھی، اور اگر دیکھنے والے یہ سمجھے ہوں کہ دلہن کی رخصتی سے قبل وہ مہمانوں میں کم سے کم ایک کا اضافہ کر دے گی تو یہ ان کا قصور نہیں تھا۔ دلہا واقعی چرم فروش تھا اور ایسا لگتا تھا کہ اسے اپنی کھال بھی اتار کر بیچ دیے۔ پھر وہ ایئر ٹائٹ شیروانی میں مکفل تھا جس میں سے اس کی پسلیاں گنی جا سکتی تھی۔ وہ آہ بھرنے یا گہری سانس لینے سے قاصر تھا۔ رہی صحیح کسر سیرے نے پوری کر دی تھی جو اتنا گھنا تھا کہ اس میں سے بہت کم ہوا اندر جا سکتی تھی، تاہم وہ نواب ضرور تھا اور ایسے اکڑ کے بیٹھا ہوا تھا کہ معلوم ہوتا تھا بیٹھے بیٹھے فوت ہوئے اسے بہت دیر ہو چکی ہے۔ ہم سب الگ الگ اور دور دور تھے لیکن ایک دوسرے پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ پہلی تقریبی کارروائی مسز للو نے کی۔ اندر سے آہو بکا کا غلغلہ بلند ہوا۔ خواتین کی چیخوں کا کورس باہر صاف سنائی دے رہا تھا، مگر سب مجازی خدا اسی طرح اطمینان سے بیٹھے مسکراتے رہے۔ کچھ خواتین غرارے سمیت دیواروں پر سے کود گئیں، کچھ گلی میں دوڑتی پائی گئیں، باقی آپس میں ٹکرا کے گریں اور کمروں سے صحن، صحن سے کچن اور کچن سے کمروں میں دوڑ لگانے والی خواتین کے پیروں میں آئیں۔ ان سے ٹھوکر کھا کر لیٹنے والی خواتین بھی کم نہ تھیں۔ جیسا کہ بعد میں مسز للو نے بتایا، خود دلہن نے 4 سسرال والیوں کو ناک آؤٹ کیا۔ ان میں اس کی نہ ہونے والی ساس بھی تھی اور غالباً دلہن نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے ٹکر مار کے گرا دیا اور پھر روڈ رولر کی طرح اسے چپٹا کرتے ہوئے اس کے اوپر سے گزری۔ جب حضرات اس فساد زدہ علاقے میں صورتحال پر کنٹرول پانے کے لیے دوڑے تو اندر کی لائٹ چلی گئی۔ یہ کارروائی بھی مسز للو نے کی تھی جو اس عرصے میں مین سوئچ تک پہنچ گئی تھی، لیکن کسی کو اتنا ہوش ہی نہیں تھا کہ اسے دیکھتا۔ یہ سب ہنگامہ 2 درجن چوہوں کی وجہ سے ہوا جو ایک ڈبے میں بند تھے اور مسز للو نے مہمانوں کے درمیان میں تشریف رکھنے کے بعد اپنے خیمے سے باہر چھوڑ دیے تھے۔ اس کے پھیلے ہوئے بھرکے کی قید سے نکل کر چوہوں نے خود کو ایک ہجوم اور ہنگامے میں پایا تو وہ پناہ کے لیے دوڑے اور اس کوشش میں جسے جہاں امان ملی وہاں گھس گیا۔ خواتین جو چوڑی دار پاجامے میں ملبوس تھیں کچھ محفوظ رہیں، لیکن ساڑی اور خرارے سب سے زیادہ تھے، چنانچہ چوہے کافی بلندی پر بھی پہنچے۔ چوہے للو DAG نے کسی میڈیکل لیبارٹری سے 50 روپے فی درجن کے حساب سے خریدے تھے۔ جب یہ ہنگامہ جاری تھا تو اچھن مرزا نے اپنے ہاتھ کی صفائی دکھائی۔ وہ ٹھیک وقت پر شامیانے سے باہر گیا اور اس نے ایک کنات کے پیچھے اپنا تھیلا رکھ دیا جس کا منہ رسی سے بندھا ہوا تھا۔ رسی کا سرا اس نے کنات کے نیچے سے گزارا اور اطمینان سے اندر آ گیا۔ مہمان سب خواتین کی جمناسٹک دیکھ رہے تھے۔ ایسے زرق پر کپڑوں میں زنانہ سرکس دیکھنے کا موقع انہیں پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ اچھن مرزا کی طرف کون متوجہ ہوتا؟ اچھن مرزا رسی کو ہر کرسی کے نیچے سے گزارتا ہوا درمیان تک لے گیا، پھر اس نے رسی کو ایک جھٹکا دیا جس سے تھیلے کا منہ کھل گیا اور تھیلے کے اندر سے شہد کی مکھیوں کا چھتا گھسٹتا ہوا سنتی آنکھوں دیکھتے کانوں کے درمیان پہنچا۔ اس سے پہلے کہ حاضرین و ناظرین کو کچھ معلوم ہوتا، اچھن مرزا نے جیب سے چھوٹی سی بوتل نکالی اور DDT چھڑک کے چھتے کو چھیڑ دیا۔ مشتعل ہو جانے والی شہد کی مکھیاں کرسیوں کے نیچے سے حملہ آور ہوئیں۔ ان کے لیے اوپر جانے کا راستہ بہت کم تھا، چنانچہ حضرات کے ساتھ بھی وہی ہوا جو خواتین کے ساتھ ہوا، بلکہ شاید بدتر ہوا۔ مکھیاں پتلون کے ہر پائنچے میں راکٹ کی طرح گئیں۔ سب سے پہلی چیخ ایک بزرگوار نے ماری اور کرسی پر کھڑے ہو گئے۔ پھر ان کی طرف دیکھ کر کیکا لگانے والا نوجوان اچھلا اور اس نے ڈسکو شروع کر دیا جس میں موسیقی بھی وہ خود ہی دے رہا تھا۔ چند منٹ میں نصف سے زیادہ باراتی اپنے اپنے انداز میں ڈانس کرتے پائے گئے۔ میں نے بزرگوار کو اپنی شلوار کو یوں کھینچتے دیکھا جیسے اس میں سے تلوار نکالنا چاہتے۔ کئی جوان بریک ڈانس کر رہے تھے کیونکہ مکھیاں ان کی آدھی آستین والی شرٹ یا جیکٹ میں بھی پہنچ چکی تھی اور ویزا یا پاسپورٹ کے بغیر ممنوعہ علاقوں میں بھی تخریبی کارروائی کر رہی تھی۔ میں نے متعدد حضرات کو کرسی پر اچھلتے اور اپنی اپنی پتلونیں لہراتے جھاڑتے اور اس کوشش میں کرسی سے گرتے اور دوسروں سے گلے ملتے دیکھا۔
بریک ڈانس سے کتنے دانت ٹوٹے اور کتنی ناکیں چپٹی ہوئیں، کتنی پسلیاں ٹوٹی اور کتنے چشمے، یہ شمار کرنا مشکل تھا۔ زیادہ تر لوگ فلائنگ کک لگا رہے تھے اور یوں دوری مار کی زد میں سبھی تھے، ایک طرف شہد کی مکھیوں کے ڈنک تو دوسری طرف کسی ہم رقص باراتی کی لاتیں۔ ذرا سی دیر میں بارات کا وہ حشر ہوا جو پولیس کے آنسو گیس پھینکنے اور لاٹھی چارج کرنے سے بھی نہ ہوتا۔ آخر میں ہونے کی وجہ سے قاضی اور دلہا کے لواحقین قدرے محفوظ رہے۔ انہوں نے قبل از وقت ہی خطرے کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ لیا تھا۔ یا جبار یا قہار، قاضی جی نے کانپتے ہوئے کہا، جل تو جلال تو، آئی بلا کو ٹال تو۔ وہ تھر تھراتے ہوئے اٹھے اور سٹیج کے نیچے روپوش ہو گئے۔ دلہا کے ابا جو ہر سمت میں پھیلے ہوئے تھے، سٹیج پر کھڑے ہو کر زبردست تقریر کر رہے تھے اور گلا پھاڑ پھاڑ کر باراتیوں سے مخاطب تھے۔ بیٹھو، ارے بزدلو، یہ تو مکھیاں ہیں، شیر بنو، ارے یہ شادی ہے کہ میرے بیٹے کی خانہ بربادی تو میری ہو گئی۔ دلہن کے باپ نے چنگاڑتے ہوئے کہا، سارا فرنیچر توڑ دیا، کیسے ڈانس کر رہے ہیں کرسیوں پر چڑھ کے۔ پھر وہ براہ راست الجھ پڑے، وہ دیکھو، تمہارے چچا نے میرے ماموں کو گرا دیا، تمہارا چچا ہے کہ بکرا، اور وہ تمہارے ماموں نے میرے چچا کو کیسی لات ماری ہے، کیسے تڑپ رہے ہیں میرے اکلوتے ماموں، وہ ہائے ہائے تمہارا 2.5 من کا سسر میرے سسر کو پاپڑ بنا رہا ہے، اور وہ جو تمہارا 1 ٹن کا سمدی میرے سمدی کو چپٹا کر رہا ہے۔ اسی وقت دلہا اٹھ کر اپنی جان بچانے دوڑا۔ ابا میاں کی گرفت میں اس کا سہرا آیا جو ٹوپی رکھ کے باندھا گیا تھا۔ دلہا نکل گیا، سہرا اور ٹوپی رہ گئے۔ اس وقت یہ انکشاف بھی ہوا کہ چرم فروش کا سر کتنا بنجر ہے۔ غالباً اس نے ہیئر ٹونک لگا لگا کے بالوں کو رخصت کر دیا تھا اور کنگھے کے بجائے صرف سر کو رومال سے جھاڑ کے گزارا کرتا ہوگا کہ گرد وغیرہ ہو تو ہٹ جائے۔ اس وقت جب وہ کنات کے پیچھے روپوش ہو رہا تھا، ایک مکھی نے اس کے سر پر حملہ کیا۔ اس نے ایک چیخ کے ساتھ سر کنات میں مارا۔ تقریر کرنے والا دلہا کا باپ اب سٹیج پر کھٹک ڈانس کر رہا تھا کیونکہ اس کی عظیم توند بھی مکھیوں کی زد میں تھی۔ دلہن کا باپ اس کی بغل میں زیادہ نزاکت سے ناچ رہا تھا، لیکن اس کی ہائے بڑی سریلی تھی، جبکہ اس کے نہ ہونے والے سمدی کے حلق سے ہر ڈنک کے ساتھ ایسی آواز نکلتی تھی جیسے کسی چلتے ہوئے کنکریٹ مکسر میں سے آتی ہے۔ آدھے گھنٹے بعد نصف سے زیادہ باراتی فرار ہو چکے تھے تاکہ ڈنک کا زہر پھیلنے سے قبل علاج کی تدبیر کر لیں۔ ان کی زوجگان بھی یوں ان کے ساتھ گئیں کہ کچھ لنگڑا رہی تھیں، کچھ کراتے ہوئے وصیت کرتی جا رہی تھیں کہ میرے بعد دوسری مت لانا، اور ان کے شوہر تکلیف کے باوجود مسکرا کے جھوٹے وعدے کر رہے تھے۔ کچھ بیویاں اپنے شوہروں کو اور کچھ شوہر اپنی بیویوں کو چھوڑ بھاگے تھے اور معلوم نہیں کس کو بھگا لے گئے تھے۔ تقدیر ایسا موقع روز روز تو فراہم نہیں کرتی۔ بیشتر بچے یتیم ہو رہے تھے اور مال خانے میں جمع کیے جا رہے تھے۔ گھر یا اسپتال پہنچ کر ان کے والدین ٹوٹل کریں گے تو بقیہ بچے کلیم کرنے لوٹیں گے۔ دلہن کا باپ اپنی سوجی ہوئی ناک لیے نقصانات کا اندازہ کر رہا تھا اور دلہا کے باپ کی توند سوج کر تھانے دار کی توند بن گئی تھی۔ اس نے اپنے نور چشم کو بھی قاضی سمیت تخت کے نیچے سے کھینچ کر نکالا۔ ہم سب جائے بغداد سے اس وقت لوٹے جب امن بحال ہوا اور خطرہ ٹل گیا۔ اس وقت للو نے آخری کارنامہ سر انجام دیا۔ اس نے فوراً جیب سے ایک پڑیا نکال کر قاضی صاحب کو دی۔ یہ لے پڑیا، اس سے ڈنک کے زہر کا اثر فوراً ختم ہو جائے گا اور طبیعت کو قرار ملے گا۔ قاضی صاحب نے پڑیا حلق میں ڈالی اور پانی کا گلاس ختم کر دیا۔ اللہ تمہیں جزا دے، کیا قہر خداوندی تھا، اعمال کی سزا تھی، کہاں کہاں کاٹ لیا کمبخت مکھیوں نے۔ للو نے فوراً دوسری پڑیا دلہا کو تھمائی۔ لو برخوردار، تم بھی کھا لو، تمہارے سر پر 4 سینگ نکل رہے ہیں، مگر خیر سہرا باندھو گے تو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ ہائے ابا! دلہا گلا پھاڑ کر رو رہا تھا، مگر اس نے للو سے وہ دوا لے کر کھا لی۔ ایک ایک پڑیا کی فرمائش دونوں نہ ہونے والے سمدیوں نے بھی کی اور للو نے ان کو مایوس نہیں کیا۔ اصل میں ابھی ڈاکٹر کے پاس سے سیدھا ادھر آ گیا۔ سر میں شدید درد ہوتا ہے تو طبیعت کو انہی پڑیوں سے سکون ملتا ہے۔ ہر قسم کے درد میں اکسیر ہیں۔ مجروحین اور متاثرین کی طرف سے کئی ہاتھ بڑھے اور کئی آوازیں آئیں، دینا ایک پڑیا ہم کو بھی بھائی۔ یہ تو ایک دن کی خوراک تھی، 4 پڑیاں۔ ڈی آئی جی نے افسوس سے کہا، 4 دے دی میں نے۔ مجھے معلوم تھا کہ 3 پڑیوں میں اسپرین کا پاؤڈر تھا، لیکن جو پڑیا دلہا کو دی گئی تھی وہ کچھ اور تھی۔
نکاح کے لیے دوبارہ نقشہ جمانے میں کم سے کم آدھا گھنٹہ درکار تھا، کیونکہ خواتین اپنے جوتے اور پرس، بچے اور بندے ڈھونڈتی پھر رہی تھی، تو حضرات اپنی اینک کے اجزاء کو جوڑ رہے تھے اور پھر ڈریس اپ ہو رہے تھے۔ تاہم ہر شخص آہ و فریاد کی آوازیں مختلف سروں میں نکال رہا تھا اور بچے مسلسل کورس میں چلا رہے تھے۔ کوئی بھی شخص قرار سے بیٹھنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ بعد میں مسز للو نے بتایا کہ دلہن کس باتھ روم سے کس حال میں برآمد ہوئی اور اس کی ساس کتنی دیر اس منحوس کو کوستی رہی جس نے آنے سے پہلے ہی سب کو برباد کر دیا تھا۔ دلہن کی ماں کے ساتھ اس کی زبانی جنگ کتنی دیر چلی اور میک اپ کر کے آنے والی خواتین کے چہرے ڈنگ کی جلن دور کرنے کے لیے دھل کر کیسے لگے، اور سوجنے کے بعد آئی شیڈ والی آنکھیں، لپسٹک والے ہونٹ اور بلش سے لال رخسار کیا نظر آتے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد کچھ عقل مندوں نے ہلڑ مچایا کہ اب جو کچھ کرنا ہے جلدی کرو تاکہ سب کھانا کھائیں اور روتے ہوئے اپنے گھروں کو جائیں۔ اسلامی کے بعد اور اسلامی سے پہلے گالیاں، تھپڑ، لاتیں تو سبھی ایک دوسرے کو بلا ارادہ مار چکے تھے اور فیصلہ دے چکے تھے کہ رشتے اب خاک استوار ہوں گے، یہ رشتہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، وغیرہ وغیرہ۔ بمشکل تمام صحرا پھر دلہا کے آلو جیسے سر پر چپکایا گیا اور قاضی جی کو اس کے روبرو پکڑ کے بٹھایا گیا۔ میں تشویش میں مبتلا ہونے لگا کہ کہیں للو ڈی آئی جی نے پڑیاں تو نہیں بدل دیں یا پڑیا میں نقلی مال تو نہیں تھا۔ زمانہ ملاوٹ کا ہے اور زہر کھانے والا بھی بچ جاتا ہے، کیونکہ زہر خالص نہیں ہوتا۔ دلہا پہلے سے نشے کا عادی تو نہیں، مگر عین اس وقت جب خود للو ڈی آئی جی بھی پریشان دکھائی دینے لگا تھا، قاضی جی نے نکاح کے عمل کا آغاز کیا۔ ادھر منہ کر کے بیٹھو برخوردار، اور جو میں کہوں وہ کہو۔ دلہا نے ایک ہچکی لی۔ وہ کیوں؟ تو کہے گا کہ میں سور کا بچہ ہوں؟ میں؟ لا حول ولا قوت! میاں میں نکاح پڑھانے آیا ہوں۔ نکاح؟ اپنے باپ کا نکاح بھی پڑھایا تھا تو نے؟ دلہا نے کہکا مارا۔ دلہا کے باپ نے صاحبزادے کی گردن دبوچ لی۔ اب ایک گھاس کھا گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، گدھے کی اولاد! دلہا کھڑا ہو گیا۔ ہاں میں گھاس کھاؤں گا۔ اس نے گدھے کی طرح آواز نکالی اور دو لتی جھاڑی۔ میں گھاس کھاؤں گا کیونکہ میں گدھا ہوں۔ میرا باپ کہتا ہے میں گدھے کا بچہ ہوں، اس لیے میرا باپ گدھا، میرا دادا۔ اس کی دو لتی نے قاضی جی کو لڑکا دیا۔ یا اللہ! آج کس مصیبت میں ڈال دیا! نکاح پڑھانے آیا تھا، مگر لگتا ہے میری نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ دلہا کے باپ نے بیٹے کو دبوچنے کی کوشش کی، مگر دلہا بادلوں میں اڑ رہا تھا۔ وہ خدشہ دے کر نکل گیا۔ اسی وقت اس نے اپنے نہ ہونے والے سسر کے پیٹ میں بیل کی طرح سر سے ٹکر ماری اور اسے اسٹیج سے گرا دیا۔ ارے یہ کیا کر دیا؟ کیا کھلا دیا میرے بیٹے کو؟ کیا تھا اس پڑیا میں؟ پڑیا میں کچھ نہیں تھا۔ دلہن کا باپ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ تو میں نے بھی کھائی تھی، تم نے بھی اور قاضی نے بھی۔ تمہارا لڑکا پاگل ہے، دورے پڑتے ہیں اس کو۔ میرا بیٹا پاگل نہیں ہے، دلہا کا باپ چیخ کر بولا، مگر دلہا اب شیروانی اتار کے پھینک چکا تھا اور یہ راز بھی فاش کر چکا تھا کہ نیچے وہ صرف ایک پھٹی ہوئی بنیان پہن کر آیا تھا۔ اسے سیرے کے پھول کھانے شروع کیے اور مٹک مٹک کر ناچنے لگا، تالیاں بجا بجا کے گانے لگا، جھمکا گرا رے بریلی کے بازار میں۔ درمیان میں وہ گدھے کی آواز بھی نکالتا تھا۔ اس کے بعد وہی ہوا جس کے لیے ہم نے اتنے پاپڑ بیلے تھے۔ لڑکے کو پاگل قرار دے دیا گیا اور لڑکی والوں نے صاف کہا کہ وہ اپنے پاگل خانے لوٹ جائیں۔ لڑکے کے باپ نے اس توہین پر دلہا کو جوتے مارتے ہوئے گھسیٹا اور بس میں ڈال دیا۔ ایک افراتفری کے بعد باراتی رخصت ہو گئے۔ لڑکی کا باپ دھاڑے مار مار کے رونے لگا اور لڑکی کی ماں کو خشی کے دورے پڑنے لگے۔ ایسے میں ایک شخص نے باقی ماندہ حاضرین سے مخاطب ہو کے کہا، ارے بھائی کوئی ہے جوان مرد جو اس خاندان کی عزت بچانے آگے آئے؟ وہ شخص للو ڈی آئی جی تھا۔ چند منٹ کو سکوت چھا گیا۔ میں نے اور اچھن مرزا نے سانس روک کر انتظار کیا کہ سلیپ کمار اس صدا پر لبیک کہے، مگر جہاں اسے ہونا چاہیے تھا وہاں صرف ایک ٹوپی نظر آ رہی تھی۔ سلیپ کمار کچھ دیر پہلے وہاں موجود تھا، مگر اب نہیں تھا۔ ہم سب کے چہرے مایوسی سے لٹک گئے، لیکن دلہن کے باپ کا چہرہ اچانک کھل اٹھا جب ایک شخص سچ مچ اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ وہی سبزی فروش تھا جس نے سلیپ کمار کے عشق کا سب سے پہلے بیڑا غرق کیا تھا۔ وہ مونچھوں کو تاؤ دیتا آگے بڑھا، لو جی ہم حاضر ہیں، تمہاری عزت ہماری عزت ہے خالو۔ تم چکندر بخش، میرا مطلب ہے قلندر بخش، اللہ رکھی کہ ابا کا فرط مسرت سے برا حال ہو گیا۔ ہاں جی،
ہم کسی سے کم تو نہیں، ساری عمر آرام سے رکھیں گے تمہاری بٹیا کو، روز گھر سبزی پہنچاؤں گا، ساتھ میں دھنیا، مرچ، سلاد۔ آپ تو جانتے ہیں مجھے، شریف آدمی ہوں، حلال کی کما کے کھاتا ہوں، اپنا گھر ہے اور آگے پیچھے تو کوئی ہے نہیں۔ اس وقت قلندر بخش کیا کوئی فقیر بیگ بھی آ جاتا تو چل جاتا، سوال عزت کا تھا اور بیٹی کو بہرحال کسی کے ساتھ رخصت کرنا تھا۔ اتنا خرچہ اور نقصان برداشت کرنے کے بعد تو اسے فرشتہ اجل کے ساتھ بھی بھیجا جا سکتا تھا، مگر دوبارہ اتنا اہتمام نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ تو ان کا دیکھا بھالا لڑکا تھا، ہماری نظروں کے سامنے اللہ رکھی کو قلندر بخش کی زوجہ بنا دیا گیا۔ ہم نے بادلے نخواستہ پلاؤ زردہ زہر مار کیا اور خون کے گھونٹ پیتے رہے۔ یہ سالہ گیا کدھر؟ للو ڈی اے جی نے قریب آ کے کہا، ٹوپی تو اسی کی تھی کرسی پر، میری طرف سے جہنم میں جائے۔ اچھن مرزا بولا، اب اس کی شادی کبھی نہیں ہوگی، آج ایسا موقع تھا، ہم سب نے اتنی کوشش کی تھی۔ ہاں یار، قلندر بخش کے مقابلے میں وہ ضرور جیت جاتا، وہ فلمی ہیرو رہا ہے۔ میں نے بڑے دکھ سے کہا، خیر اپنا تو کوئی نقصان نہیں ہوا، دونوں جیبیں اسلامیوں سے بھری ہوئی ہیں، میرے 50 تو دے دے، چوہے خریدے تھے میں نے۔ للو ڈی اے جی بولا، میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور اسے 50 کی جگہ 100 بخش دیے۔ 100 روپے اچھن مرزا نے بھی سلامی لی، وہ بھی چھتا خرید کے لایا تھا۔ جب ہم روانہ ہونے والے تھے تو آقا بکرا دوڑتا ہوا آیا، اپنے چوتھے یار کو بھی تو لیتے جاؤ شر پسندو، مجھے معلوم ہے یہ سب تم لوگوں نے گڑبڑ پھیلائی تھی۔ ہم کیوں؟ مطلب یہ کہ ہماری کیا دلچسپی ہے؟ تم اس چرسی کے ساتھ میری سالی کا رشتہ چاہتے تھے نا، مگر وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ غالباً یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہمیشہ کی طرح سلیپ کمار انتظار میں کرسی پر بیٹھے بیٹھے سو گیا تھا۔ اس کی ٹوپی کرسی پر رکھی رہ گئی اور وہ نیچے لڑک گیا، مگر پھر بھی سوتا رہا۔ وہ تسلیم کرتا ہے کہ جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، اور کھوتے کی شادی اللہ رکھی سے کیسے ہو سکتی تھی؟ وہ ڈرم تھی تو کیا، کھوتی تو نہیں تھی۔ یوں یہ دلچسپ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔